اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ کامن مسائل جو پیش آتے ہیں اس پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے. اگرچہ فقہی عنوان سے ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سارے سوشل موضوعات بھی آتے ہیں، اخلاقی موضوعات بھی آتے ہیں اور ضمنی بہت سارے مسائل کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو اسی میں ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ملازمت کے جاب کرنے والی خواتین کے فقہی اور اخلاقی احکام. اور اگرچہ مین فوکس اسی پر ہوگا لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں کہ جب عام طور پر خواتین تعلیم حاصل کرنے نکلتی ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے لیے نکلتی ہیں یا اور کوئی کاروبار کرنے کے لیے نکلتی ہیں، تب بھی ان کو یہی والے مسائل پیش آتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس پر ہماری گفتگو ہوگی. دیکھیے، پہلی چیز یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا اسلام عورت کی ملازمت کرنے کے خلاف ہے. یعنی اول تو دیکھیں، ملازمت کرنا تو ابھی آپ دیکھیں گے آگے چل کر ہم اس کے کئی اقسام بیان کریں گے، لیکن ابھی ظاہر ہے ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکل کر ملازمت کرنا، کہ عورت اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے اور کوئی ملازمت یا جاب کر رہی ہے. تو بیسیکلی اسلام اس بات کے خلاف نہیں ہے، بشرطے کہ کچھ شرائط عورت پوری کرے. یعنی اسلام عورت کی ملازمت کرنے کے خلاف نہیں ہے، یا باہر جانے کے خلاف نہیں ہے، یا کاروبار کرنے کے خلاف نہیں ہے، یا تعلیم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے باہر نکل کر، اگر عورت ان شرطوں کو پورا کرے جو ابھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. دیکھیے، عورتوں کے لیے ملازمت وغیرہ کے لحاظ سے کچھ خاص شرطیں ہیں کہ جن کو پورا کرنا پڑے گا. ابھی آپ سنیں گے آگے چل کر. کچھ حجاب کے لحاظ سے کچھ شرطیں ہیں، کچھ اخلاقیات کے اعتبار سے کچھ شرطیں ہیں، کچھ اس کی عفت اور وقار کے لحاظ سے کچھ شرطیں ہیں، اور کچھ اس کے خانگی امور سے متعلق کچھ شرائط ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری شرطیں. تو پہلے ہر عورت کو جو بھی گھر سے باہر نکل کر کوئی جاب ملازمت کرنا چاہے وہ ان شرطوں کی پابندی اور پاسداری کرے، نگاہ دوڑائے کہ کہیں ان چیزوں میں تو میں گرفتار نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر ملازمت کرنا ضروری ہو، ابھی آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں اچھی خاصی اور بہت ہی بڑی تعداد، شاید 80-90% وہ ہے کہ جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ملازمت کی. بس وہ ایسے ہی کہ میں نے پڑھ لیا ہے تو مجھے جاب کرنی ہے، یا ٹی وی ڈرامے دیکھ دیکھ کے مثلا وہ جو لگژری لائف اسٹائل یا اس کے اندر جو جس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی باہر نکل کے اسی طریقے سے جاؤں. تو لیکن کچھ کیٹیگری ایسی بھی ہیں جن کو واقعتاً بہت شدید ضرورت ہے، ان کے گھر کے اندر بہت ایسے مسائل ہیں، اس میں بھی وہ مصنوعی مسائل نہ ہوں کہ لگژریز کی جن کو ضرورت ہے، ضروریات سب پوری ہو رہی ہیں لیکن آگے سے آگے جو ایک آسائشوں کی ایک جو دوڑ ہے اس کے لحاظ سے اس کو ایک پیسے کم لگ رہے ہیں. واقعی اگر ضرورت ہے اس کو تو اس سے متعلق اس کو احکام سیکھ کر اور پھر جاب کرنا ہوگا. اچھا دیکھیے، بعض پیشوں میں تو عورتوں کے آنے کی ضرورت بھی ہے. بہت سے پیشے ایسے ہیں کہ جس میں عورتوں کو آنا معاشرے کی ایک ضرورت ہے. مثلا ڈاکٹر کے طور پر لیڈی ڈاکٹر ہی اگر نہیں ہوگی، اب دیکھیں بہت سارے لوگ جو ضرورت سے ذرا کچھ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں اور وہ مطلق طور پر خاص مائنڈ سیٹ کے تحت بالکل ہی وہ ایک الگ طرح کا ایک عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے جب ان کے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب مسئلے پیش آئیں گے تو کیا وہ مرد ڈاکٹروں کو دکھائیں گی جا کر، یا وہ مرد ان کے دیگر جو ابھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے ان میں مردوں کی خدمات حاصل کریں گی کیا. تو جیسے کہ یہی شعبہ جو ہے ڈاکٹری والا، اس میں کچھ خواتین بھی ہونی چاہیے جو عورتوں کا علاج کریں، نسوانی علاج کریں اور بھی اس طرح سے. تو بہرحال اس لحاظ سے میڈیکل کالجز وغیرہ میں بھی لڑکیوں کا یا خواتین کا جانا ضروری ہے. البتہ یہ دماغ میں ضرور رہے
کہ اس میں بھی جانے کی اجازت اسی وقت ملے گی جب وہ ان شرطوں کو پورا کریں گے جو بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کرنے والے ہیں. ابھی ہم ظاہر ایک چیز ایک گراؤنڈ بناتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے چیز رہے کہ کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جس میں بہرحال عورتوں کو نکلنا پڑے گا اور آنا پڑے گا کیونکہ معاشرے کی ایک ضرورت ہے. وہ آپریشن کرنے ہیں خواتین، بہت سی جو دیندار خواتین ہیں وہ بیچاری معلوم کرتی ہیں کہ کوئی لیڈی سرجن اویلیبل ہے یا نہیں ہے. جب بھی مراجع خاص طور پر آغا سیستانی بھی کہتے ہیں کہ اگر یا تو مماثل موجود ہونا چاہیے، یعنی اگر عورت ڈاکٹر موجود ہے تو پھر مرد ڈاکٹر سے پردے کی مخالفت اگر ہو رہی ہے تو پھر علاج نہیں کروا سکتے، عورت ہی کے پاس جانا پڑے گا. یعنی مماثل ہونا چاہیے، مماثل نہ ملے تو پھر مرد کے پاس، یا مماثل عورت مل تو رہی ہے لیکن زیادہ ماہر نہیں ہے جتنے مرد حضرات ماہر ہیں، تو پھر وہ مرد ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے اگر عورت اتنی ماہر نہیں ہے. لیکن عورتیں اگر ماہر ہیں تو تھوڑا سا اس کو ذرا ریسرچ کرنی پڑے گی، معاشرے میں پوچھے کہ کون سی عورت ڈاکٹر ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے عورت ڈاکٹر، عورت سرجنز بھی ہونی چاہیے. اسی طرح سے مثلا سونالوجسٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانا ہوتا ہے خواتین کو، اس میں ظاہر ہے کہ جسم کے کچھ حصوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، یا مثلا مشین کی جو پروب ہے وہ وہاں پر رکھنی ہوتی ہے. تو عورت اس لحاظ سے لیڈی سونالوجسٹ بھی ہونی چاہیے جو خواتین کی اس لحاظ سے کریں. فلیبوٹومسٹ جو کہ خون وغیرہ نکالتے ہیں لیبس کے اندر، عام طور پہ آپ کو اس میں معلوم کرنا پڑتا ہے خواتین کو کہ یہاں پر کوئی لیڈی موجود ہے کہ جو کہ بلڈ ڈرا کرے. اگر ایسی موجود ہیں تو اسی جگہ جا کر بلڈ ڈرا کریں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ جسم کے کچھ حصوں کو کھولنا پڑتا ہے کہ جن کا حجاب واجب ہے. ہاں اگر ممکن نہیں ہو رہا ہے کسی جگہ اور مرد ہی اویلیبل ہے وہاں پر تو ایسی جگہ سے پھر بلڈ ڈرا کروائیں کہ جہاں مخالفت نہ ہو، مثلا ہاتھ کی پشت سے بلڈ ڈرا کروا لیں. لیکن اگر کلائی ہے جیسے اس تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے اس طرح سے اگر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر عورت ڈاکٹر پہ یا جو فلیبوٹومسٹ وہاں پر موجود ہے اس کو آپ کو کروانا پڑے گا. بلکہ بہت سے اچھے ہاسپٹلس وغیرہ میں تو سونالوجسٹ کے لیے بھی آپ پہلے سے ریکویسٹ، جب آپ وہ کریں اپوائنٹمنٹ لیں الٹرا ساؤنڈ کا، تو پہلے سے کہہ دیں کہ لیڈی سونالوجسٹ سے ہمیں کروانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال یہ کہ خواتین کی ایک معقول تعداد اس کے اندر بھی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ظاہر گائنیکالوجسٹ ہونے چاہیے کوئی عورت ہی. اب ورنہ کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی اس فیلڈ میں آ گئے ہیں اور پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین عہدیدار تو انہوں کی ساری ڈیلیوریز ایک مرد ہی نے کروائی تھی. تو بہرحال یہ کہ اس میں خواتین کی ایک تعداد ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ پھر اگر معاشرے سے خواتین کی اس تعداد اس ملازمت ان جابس میں نہیں آئیں گی تو یہ کام مردوں سے کروانے پڑیں گے، جس کے اندر مزید ایک اور بڑا نقصان ہوگا، ظاہر ہے کہ حجاب کی ایک مخالفت. البتہ یہ ضرور رہے کہ یہ جتنے بھی ڈاکٹر اگر کبھی کروانا بھی پڑ جائے تو یہ محرم نہیں ہو جاتے. پزشک محرم شما نیست، یہ آپ کے محرم نہیں ہے. جس طریقے سے عام طور پہ کوئی بات نہیں ہے تو ڈاکٹر ہیں ان کے سامنے تو ہر طرح کی نہیں، آپ کو مکمل اس کے بڑے احکام ہیں. جب ہم حجاب وغیرہ کے دوبارہ سے ایک سیریز شروع کرنے کا ارادہ ہے اس کے مسائل کی تفصیل کے ساتھ، تو اس میں ڈاکٹری شعبے کے حوالے سے اس میں ساری یہ احتیاطیں اس میں آئیں گی. بعض شعبے ایسے ہیں جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں خواتین کو اس میں جابس اور ملازمت، مثلا یہ مونٹیسوری وغیرہ جو کلاسز ہوتی ہیں مرد نہیں لے سکتا. یہ مردوں کا ٹیمپرامنٹ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. یہ خواتین اس میں جتنی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک مادرانہ شفقت کے لحاظ سے یہ خواتین ہی یہ والی چیزیں کر سکتی ہیں. مرد اگر ہوگا تو وہ تو تھوڑی دیر میں اس کا ٹیمپر لوز ہو جائے گا اور بچوں کو مار پیٹ کی اطلاعات آنے لگیں گی وہاں سے. تو بہرحال یہ ان شعبوں کے اندر بھی بہرحال یہ کہ خواتین کا آنا جو ہے ضروری ہے. یا اس طرح خواتین کے لیے باعزت پیشوں میں بہرحال یہ کہ ٹیچرز کے طور پر اسکولز میں خدمات انجام دینا، اس میں البتہ ان تمام جگہوں پر بھی کیونکہ مرد حضرات ان اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، مونٹیسری میں بھی ہوتے ہیں، آفیسز میں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ شرائط سب پوری ہونی چاہیے جو بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. اگر چاہیے بہترین اور اچھے شعبے ہیں خواتین کے لیے. تو عورتوں کے لیے ملازمت کی کچھ شرطوں کی پابندی. اچھا عورتیں دیکھیے بہرحال پہلی ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، ابھی کچھ مفاسد ہیں جو آگے چل کے ہم ذکر کریں گے، تو عورتیں ان کاروبار یا ملازمتوں کا انتخاب کریں جو گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی محنت کر کے جو ہے وہ باہر جانے کی؟
ابھی آپ آگے چل کر سنیں گی کہ جناب یہ خواتین کو ظاہر جو نکل کے جا رہی ہیں ان کو کتنے اپنے کپڑوں کی تیاریاں کرنا پڑتی ہیں، میک اپ کی تیاریاں کرنا پڑتی ہیں، اور مرد حضرات نے اس میں لطیفے بھی بنا رکھے ہیں کہ 10% خواتین تو خوش شکل ہوتی ہیں اور باقی اپنی محنت سے بنتی ہیں. تو بہرحال جو ہے ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تیار ہو کے جا رہی ہیں، کپڑے بھی سلوا رہی ہیں اور سب کچھ، ہر روزہ ایک ہی کپڑے پہن کے تو نہیں جائیں گی. تو ایسے کیوں نہ آپ ان کا انتخاب کریں کاروبار کا یا ملازمتوں کا جو گھر میں رہتے ہوئے بھی پاسبل ہیں. چند ایک ابھی کیونکہ اس کے مفاسد بہت ہیں، ابھی جب آپ شرطیں دیکھیں گی اس کے اندر تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بھائی یہ تو بڑا، کیونکہ اگر شرطوں کی پاسداری نہیں ہو رہی تو ملازمت کے لیے یا جاب کے لیے باہر جانا ہی حرام ہو جائے گا اگر آپ نے ان شرطوں کی پاسداری نہیں کی. تو جو کام گھر میں رہتے ہوئے ہو سکتے ہیں وہ کیوں نہ کر لیں. جسے کہا جاتا ہے نا، یعنی آپ کیوں ملازمت کرنا چاہ رہی ہیں، یا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیوں ماسی بننا چاہ رہی ہیں. مالکہ بنے، گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنے وقت کی مالک ہیں، آپ اپنے کام کی مالک ہیں. ایک کام آپ کا نہیں چلے تو آپ دوسرا کام شروع کر دیں. ترقی بھی اپنے کام میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت جابس وغیرہ میں. اور جابس بھی ابھی آپ سنیں گی، میں ہر چیز میں بار بار مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آگے چل کر کافی یہ میٹر آنے والا ہے، تو اس میں بڑی پرابلمس ہیں. مثلا آپ گھر میں رہتے ہوئے کوئی ایسا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درزیوں والا، عورتوں کے کپڑے بھی مرد درزی سی رہے ہیں. بھائی آپ خواتین ہیں، آپ کچھ خواتین بھی اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، 1-2 خواتین اپنے گھر میں رکھ لیں. چھوٹا موٹا کسی کے پاس ہو تو انڈسٹریل ہوم ٹائپ کا بھی جو ہے وہ کھول سکتی ہے کسی جگہ پہ اپنا، یا اپنے گھر سے. بہت سے کام ایسے ہیں جو گھر سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عورتیں عام طور پر اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. بہت سی ایسی ہیں جو آپ میں سے مثلا قرآن بہت اچھا پڑھانا سیکھ گئی ہیں. اب تو کووڈ کے بعد سے چیز بہت آسان لوگوں کو لگ رہی ہے کہ آن لائن قرآن آپ پڑھا سکتی ہیں، اپنا ایڈورٹائز کریں. اب گھر بیٹھے، یعنی جتنی محنت آپ صبح سے گئی ہوئی شام کو تھکی آ رہی واپس آئیں گی، اس سے کہیں کم میں ان کاموں میں برکت ہوگی اور ایک نیک کام بھی ہوگا. آپ قرآن پڑھائیں، دینیات پڑھائیں، مختلف ایج کے گروپس کے حوالے سے یہ سب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یا کوئی اور ٹیوشنز پڑھا سکتی ہیں. آپ نے مثلا تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، آپ انٹر اور او اے لیولز یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں مختلف سبجیکٹ کے اعتبار سے آپ پڑھا سکتی ہیں. آن لائن گھر بیٹھے ایک چیز ہو سکتی ہے، اس میں ترقی بھی ہے. آپ گروپس میں پہلے سنگل کے طور پہ پڑھا سکتی ہیں، پھر گروپس کو انوالو کر کے پڑھا سکتی ہیں، اور اس طرح سے ترقی کے امکانات اس میں زیادہ ہوں گے. کسی کو لینگویجز بہت اچھی آتی ہیں، انگلش مثلا اچھی آتی ہے، وہ انگلش لرننگ کلاسز کے اوپر لے سکتی ہیں. کوئی فارسی کسی کو اچھی آتی ہے، نہیں آتی تو 1 سال میں اچھی خود فارسی کر کے لوگوں فارسی پڑھانے کی ٹیوشنز اس کو مل سکتی ہیں، عربک پڑھانے کی مل سکتی ہیں، مختلف اور لینگویجز ہیں. تو یہ بھی گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے باہر جانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں. یا میچ میکنگ کا بہت سی خواتین ہیں، وہ اچھا کام کر سکتی ہیں، رشتہ سینٹر وغیرہ چلا سکتی. میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں جو سامنے کی، کوئی اور پوری الگ سے کوئی اس موضوع پر کوئی وہ ہو تو پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ نئے چیزیں بھی ایکسپلور کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی جو بہت واضح ہیں. اسی طرح سے مثلا آپ گھر میں رہتے ہوئے جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جناب آپ کھانے جو ہے سپلائی کر سکتی ہیں. گھروں پہ کتنی خواتین ہیں جو یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. کچھ ملازمائیں بھی اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، آفیسز میں سپلائی کرنا، گھروں میں بھی آج کل ہوم ڈیلیوریز یا اس لحاظ سے. یا بہت سے ابھی تک میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے کہ مثلا صحت مند کھانوں کے حوالے سے جو ہے الگ سے کہ جناب کوئی اگر ڈائبٹک ہے تو ڈائبٹیز کے لحاظ سے کچھ خاص کیلوریز کی جو اس میں ہے، پوری ہر ایک کی الگ کیلکولیشن ہو کہ جناب اس میں اتنی کیلوریز کا یہ فوڈ ہے، یا کولیسٹرول فری والا فوڈ، یا کوئی بھی اس طرح سے یہ مختلف کھانے چیزیں جو ہے نا یہ سپلائی کرنے کا کام ہو سکتا ہے. بہت اس میں وقت بھی اتنا نہیں لگے گا اور آپ کی ترقی بھی زیادہ ہوگی، گھر میں رہتے ہوئے بھی چیز ہو جائے گی. اور دیکھیں ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ بلکہ آپ نے شاید سنا ہو کہ جتنی بھی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چینز ہیں وہ سب ایک گھر سے یا ایک چھوٹے سے اس میں مثلا کسی نے برگر اگر کھول لیا ہے کسی بہت چھوٹی سی اپنی وین کے اندر تو بڑے بڑے ٹرکس اور اس کے بعد ایک پوری فوڈ چین میں تبدیل ہو گئے وہ. یعنی ان سب نے ابتدا اپنے گھر سے کی. اور پاکستان کے ماحول میں تو خاص طور پر گھر میں اگر آپ اس طرح کوئی کام کرتی ہیں، نہ تو کوئی انکم ٹیکس کی ضرورت ہے، نہ سیلز ٹیکس کی ضرورت ہے، نہ کرایہ دینا ہے آپ کو دکان کا، نہ کچھ ہے، آپ گھر میں رہتے ہوئے ایک چیز کر رہی ہیں اور کانٹیکٹس کے اوپر سپلائی کر رہی ہیں. کوئی آدمی رکھ لیں رائڈر کے طور پر. میں ویسے ہی بہت مختصر جو میں کر سکتا تھا اس وقت میں آپ کے دماغ میں ڈالنے کے لیے کہ اس کے اندر ترقی بھی ہے، پیسہ بھی ہے،
آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی, آپ کا حجاب بھی محفوظ رہے گا, بہت سارے آپ کے فوائد حاصل ہوں گے اس سے. لیکن خدا را گھر کا محاذ جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں. گھر کا محاذ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اگر یہ چھوڑا تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. کیونکہ دیکھیں گھر کا محاذ ایک فل ٹائم کام ہوتا ہے, یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے, فل ٹائم ہے. اگر آپ ایک عورت کے لحاظ سے دیکھیں, مثلا چلیں ابھی ایک شادی شدہ عورت کی ہم مثال لیتے ہیں, بچوں والی خاتون ہے, بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے, ان کے ناشتے بنانے ہیں, اور جناب پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کو وقت ملتا ہے تو دوپہر کے لنچ کا ان کا ہو جاتا ہے ٹائم, وہ اس کا انتظام کرنا ہے, پھر بچے آئیں گے نہلانا دھلانا ہے ان کو, اور پھر اس کے بعد گھرداری کا اور کام ہے, شوہرداری ہے, سسرالداری ہے, اور سوشل آپ کو رہنا ہوتا ہے, ادھر ادھر جانا بھی ہوتا ہے, تقریبات بے شمار, ایک یعنی اتنا زیادہ ایک فل ٹائم کام ہے. اس میں آپ ایک اور فل ٹائم کام جاب بھی اپنے سر کے اوپر آپ سوار کر لیں. تو گھر کا محاذ ایک فل ٹائم کام ہے. یعنی اگر آپ یہ کوئی فل ٹائم کام چھوڑ کر اگر وہ نکلے گی باہر, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پورا ایک محاذ چھوڑ دیا ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں, ابھی ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے. یعنی اگر جس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں محاذ جنگ کے اوپر جو لوگ محاذ پر آگے بیٹھے ہوتے ہیں فرنٹ لائن پر, ان کا کام کتنا الرٹ بیٹھے رہنا ہوتا ہے کہ دشمن کا ان کو مقابلہ کرنا ہے. یہ لوگ اپنی چھوڑ کر کہیں شاپنگ کے لیے نکل جائیں, یا کچھ نہیں تو چلیں نیک کام نمازیں پڑھنا شروع کر دیں وہاں پر اپنی مورچوں کو چھوڑ کر, تو کیا ہوگا, کتنا بڑا نقصان ہوگا. عورت کے لیے بھی اسی طریقے سے گھر کا پورا ایک محاذ ہے, ایک فرنٹ ہے جس کے اوپر اس کو بیٹھنا ہے, اور وہ چھوڑ کے ادھر ادھر ملازمت کرنے گئی ہوئی ہے کہ بھائی یہ تو وہ محاذ تو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اب وہ کتنی خطرناک چیز ہو جائے گی, بچے کتنے سفر کریں گے. یقین کیجئے کہ بچوں کو وہ افراد خاص طور پر کہ جن کو جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں سالہ سال اپنے بیوی بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر چلیں, وہ جو ضروریات ہوتی ہیں اور مجبوریاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کیا ہے اصلاً بچوں کو اسی ابتدائی زندگی میں ہی اپنے باپ کی ضرورت ہوتی, اپنی ماں کی ضرورت ہوتی. اس کے بعد اگر وہ بچے بڑے ہو گئے پھر آپ کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ آپ ان کو بوجھ لگنے لگتے ہیں. بہت سے میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں کہ ان کے سالہ سال والد باہر تھے, جب وہ آتے تھے تو دن گنتے تھے, کراس لگاتے تھے کتنے دن والد کو واپس جانے میں لگیں گے, یہ کب جائیں گے, جان چھوٹے گی ہماری ان سے. تو فرنٹ کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے. اس کے بعد بچوں کو آپ کی ضرورت بھی نہیں, ابھی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ ان کا بچپن ان کا لڑکپن یہ ایک انجوائے کرتے ہیں, اور آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, عورت کہیں اور نکلی ہوئی ہے, 8-9 گھنٹے وہاں سے آ رہی ہے, بچے اپنا کر کے, پھر بچوں کو بھی پھر آپ کی ضرورت نہیں رہ پاتی. خیر, تو اس کے بڑے نقصانات ہیں. عورت بھی یہ سمجھیں کہ پورا ایک گھر ہے, اس میں سے ایک جو ہے نکل کے ایک طرف چلا جائے کہ وہ تو ملازمت کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے. میں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں اتنی ضرورت نہیں ہے اس کی, اور جہاں ضرورت بھی ہے وہاں پر بھی بہرحال یہ چیزیں نقصانات فیس کرنے ہوتے ہیں. پیسوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, لیکن کچھ اور نقصانات جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں ان کو. تو یہ جب بھی اسلام نے پورا ایک سسٹم اس کا بنایا ہوا, ابھی آگے چل کر ہم احادیث بھی پیش کریں گے. اچھا, وہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ریسیپشنسٹ ہو گئیں, سیکریٹری ہو گئیں, اور عہدے دار ہو گئیں, ایس وی پی ہو گئیں کسی بینک میں, یا اور چلیں سی ای او ہو گئیں, جو بھی اس طرح سے یہ تمام جتنے بھی عہدے عورت حاصل کر رہی ہے, اور کون سے عہدے کی اس کو تلاش ہے کہ جب جنت اس کے قدموں تلے اللہ نے رکھ دی. یہ تمام قسم کے جتنے بھی عہدے ہیں ان کو متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مقام مادری سے بہت کم اور بہت حقیر ہیں, چاہے وہ کسی ملک کی وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو جائے. کتنا اللہ نے آپ کو وہ دیا ہے کہ آپ کے قدموں تلے جنت رکھ دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو سیکریٹری اور فلاں اور یہ, اور بس یہ چھوٹے موٹے عہدوں کے لیے جو ہے وہ آپ ان کی تلاش میں نکل رہی ہیں, اتنی بڑی چیز کو چھوڑ کر جو آپ کو پہلے سے پروردگار جو ہے وہ عطا کیے ہوئے ہیں. تو یہ تمام عہدے خواہ وزارت عظمیٰ ہی کی کسی ملک کی کیوں نہ ہو جائے, یہ مقام مادر سے بہت کم ہے اور بہت حقیر ہے. یہ دماغ میں ایک طور پہ رکھنا پڑے گا. دیکھیے, پہلے ایک تو بات, ایک چیز اور بھی دماغ میں رکھیں کہ کیا عورت پر اپنے گھر کے کام کاج کرنا واجب ہے؟ کیونکہ ابھی ہم جب پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے تو خواتین فقہی اعتبار سے پوچھتی ہیں کہ واجب ہے ہمیں گھر کے کام کرنا. تو دیکھیے, عورت کے اوپر گھر کے کام کاج کرنا واجب تو نہیں ہے, واجب نہیں, لیکن واجب تو نہیں ہے, لیکن کتنی زیادہ تاکید اس کی آئی ہے. گھر کے کام کاج کرنا عورت کے اوپر واجب نہیں.
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی آپ سنیں گے آگے چل کر کہ عورت پر فقط، ایک شادی شدہ عورت پہ خاص طور پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، فقط 3 چیزیں واجب ہیں بس. اچھا، بعض اوقات جب یہ مرد حضرات بھی سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شاید ہم عورتوں کا برین واش کر رہے ہیں، انہیں گھر کے کاموں سے ہٹا رہے ہیں. نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بتانے کا مقصد ہے کہ بالفرض عورتیں ہماری جو ہیں وہ ان کے اوپر خدا نے واجب نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے واجب سے بھی بڑھ کر کتنی زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری اٹھا لی تاکہ کم سے کم تم ان کے شکر گزار رہو گی. سوچو کہ یہ تو یعنی یہ آپ کو ایک وہ دے رہی ہے، ایک بہت سروسز جو اتنی اپنی دے رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کھانے پکا رہی ہے، سسرال کے بھی جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو بھی کر رہی ہے. تو تم اپنی ان لائن کو دیکھو کہ یہ واجب اس کے اوپر نہیں تھا لیکن پھر بھی کری تاکہ اس کے شکر گزار بنو، اس کو جو ہے نا مزید سہولیات پرووائڈ کرو، اس کو جس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. یعنی اچھا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اچھا پھر خواتین کیا ہوتا ہے، بہت سی خواتین اسلام نے جو چیز فیسلٹی دی ہے اس کو مس یوز کرتی ہیں، کہتی نہیں مجھ پہ تو یہ چیز واجب نہیں ہے. حالانکہ گھر بہرحال دیکھیے قربانیوں سے چلتے ہیں، یہ کوئی فقہی اور قوانین اور آپ ہر وقت جو قانون کی کتاب، فقہ کی کتاب کھول کے تو نہیں چلتے. تو اسلام نے دیکھیے گھریلو واجبات کے اعتبار سے عورت کو اتنا فارغ کیوں رکھا ہے؟ یعنی کوئی چیز واجب ہی نہیں، گھر کے کام بھی کاج بھی واجب نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عورت کو اتنا فارغ اس وجہ سے رکھا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کے اوپر صحیح طور پر توجہ دے سکے، ان کی نسل کی آبیاری کر سکے. اتنا فل ٹائم کام ہے. جب ہم نے تربیت اولاد کی کلاسز لی تھی مرحلے وار تو اس کے اندر یہ سب چیزیں آئی تھیں کہ اتنا اس میں بھی اس سوال کا جواب آیا تھا کہ اتنا فارغ کیوں رکھا ہے؟ اتنا فارغ یوں رکھا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑے کام اس سے لینا ہے. تو ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آتا ہے. تو عورت کے پاس جو اتنا وقت اس کا بچایا ہے، تو اتنا فارغ وقت اس کے پاس ہو رہا ہے، تو اب بھی کیا ہے کہ یہ بیٹھ کے جو ہے مثلاً فضول ساس بہو کے ڈرامے وغیرہ جو ہے دیکھے یا اور مارننگ شوز دیکھتی رہے، اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کرے. جو وقت اس کے پاس بچ رہا ہے اتنا فارغ رکھ کے اللہ نے تو اس کو کوئی اور بڑے کام کی طرف اس کی رہنمائی کی کہ جو اس کو انجام دینا ہے، اپنے وقت کو کہاں لگائے. کیا شادی شدہ عورت پر دیکھیے آپ نے سنا کہ گھر کے کام کاج واجب تو نہیں، تو کیا اس پر مستحب ہے؟ تو جی ہاں، اس کے لیے باعث ثواب ہے، مستحب ہے. آغا سیستانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ عورت پر گھر کے کام کاج کرنا واجب تو نہیں، البتہ مستحب ہے اس کے لیے. تو یہ جو گھر میں اگر کوئی کام کر بھی رہی ہے، حتیٰ کہ برتن وغیرہ بھی دھو رہی ہے تو یا اور گھریلو کام، اور اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت امیر نے رسول اللہ سے یہ درود بھیجیے محمد علیہ رسول اللہ سے گھر کے امور کی تقسیم کے لیے درخواست کی، تو رسول اللہ نے گھر کے اندرونی کام حضرت زہرا کے سپرد کیے اور گھر کے بیرونی کام حضرت علی کے سپرد کیے. حضرت زہرا فرماتی تھیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس تقسیم سے میں کتنی خوش ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے مجھے گھر کے باہر کے کاموں سے آزاد کر دیا تھا. تو یہ گھر کے کاموں سے کہتی ہیں مجھے اتنی خوشی اس کی محسوس ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ مجھے گھر کے باہر کے کاموں سے اللہ نے آزاد کر دیا، رسول اللہ نے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ہم وہ بھی جو ہے اپنے اوپر باہر کے کام بھی لے لیں گھر کے کاموں کے ساتھ، یا اپنے محاذ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اور یہ ان خاتون کی بات ہے کہ جن کے فرشتے کام کیا کرتے تھے، کہ چکی کا خود بخود چلنا اور بچوں کا جھولا خود بخود چلنا اور غذا کا آمادہ ہونا. حضرت بزرگ غفاری کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے مولا علی کو بلانے کے لیے بھیجا. جب میں مولا علی کے گھر گیا تو آواز تھی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں نے دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، گندم آٹے میں تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ کوئی بھی چکی کے آس پاس بھی نہیں ہے. میں واپس رسول اللہ کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسی چیز دیکھی جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں حیران ہوں کہ میں علی کے گھر میں چکی خود بخود چل رہی ہے اور کوئی بھی چکی کے پاس نہیں. پیغمبر نے فرمایا ہر لحاظ سے خدا نے میری بیٹی کے دل کو یقین سے اور اس کے وجود کو ایمان سے پر کر دیا. اب فرشتے اللہم صلی علی محمد گھر کے کام کون کر رہی ہے؟ وہ خاتون معظمہ کر رہی ہیں کہ جن کے لیے فرشتے خدمت گزار موجود ہیں، لیکن ان سے خدمت لینے کے باوجود گھر میں اتنا کام. جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ آپ سنتی ہیں کہ حضرت زہرا چکی طرح پیستی تھیں کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. آپ خود بتائیں کہ وہ گھر تو ہر وقت زیادہ تر روزے کی حالت میں رہتا تھا, پھر ان کی خوراک ہی کتنی کم تھی, مشکل سے کوئی ایک آدھ روٹی کوئی کبھی پورے دن میں بھی کھاتا ہوگا. تو اس میں اتنی چکی چلانے کی تو ضرورت پیش نہیں آتی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں. تو معلوم یہ چلا, علماء نے کہا کہ سامنے اصحاب صفہ کا چبوترا تھا جس پہ کئی سو اصحاب بیٹھا کرتے تھے, اور بالکل فقیر اور نادار, ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا, اور دو اور فقراء, تو ان کے لیے دنوں رات چکی پیس کے روٹی پکانے کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا تھا. وہ خاتون معظمہ وہ یہ والے گھر کے سارے کام کر رہی کہ فرشتے تک اس کے یہ والے کام کرنے کو ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں. تو کتنی عظمت ہے ان گھر کے کاموں کی. رسول خدا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اللہ اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دے گا اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا, جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اور اس لحاظ سے رسول اللہ نے خواتین سے یہ بھی ارشاد فرمایا, جو عورت اپنے شوہر کے لیے مزیدار کھانا تیار کرتی ہے خدا اس کے لیے جنت میں قسم قسم کے کھانے مہیا کرتا ہے, اور فرماتا ہے دنیا میں کیے ہوئے کاموں کی جزا میں کھاؤ پیو. اب بہرحال تصویر میں تو لوگ کہیں گے کسی پہلوان کی کوئی خاتون ہے, ان کے لیے پوری دیگ تیار ہو رہی ہے, تو ایک سمبولک ایک چیز ہے کہ اگر کوئی بھی عورت بہرحال گھر میں شوہر کے لیے کھانے پکائے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ جنت میں قسم قسم کے کھانے اس عورت کے لیے تیار ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو پانی بھی پلا دے تو اللہ 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال نماز پڑھنے کا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, اور ہر دفعہ پانی پلانے پر جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے, اور اس عورت کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے فقط پانی پلانے کے عوض, جو اپنے شوہر کو پلاتی. اب بھی کوئی عورت مثلا نہیں کہے گی کہ نہیں مجھ پہ تو گھر کے کام کاج واجب نہیں, خود ہی اٹھ کر پانی پی لو, خود ہی اٹھ کر اپنا کھانا بنا لو. جب اتنے زیادہ ثواب اور فائدے آپ کو ملتے ہیں گھر کے تھوڑے سے معمولی پیسوں, اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کرتی ہے, باہر جا کے وہ کون سے جو کمپنی کے کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں ان کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے, اور ریسیپشن پہ کھڑی ہو کے لوگوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے. تو وہاں تو یہاں ذرا سی بھی مثلا اگر کوئی اس کو اونچ نیچ والی چیز ہو جائے تو فوراً یعنی ثواب بھی تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے. اچھا, اسی طرح سے چھٹے امام ہمارے یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کو 1 گھونٹ پانی پلانے کے بعد اللہ 60 گنا اس کے معاف فرمائے گا. اور ممکن ہے کہ شاید اس میں لکھنے میں غلطی ہو گیا ہو سکتا ہے 60 سال کے گناہ کی معافی کا بھی تذکرہ ہو. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کی نیت سے چیزوں کو قرینے سے رکھے گی, چیزیں رکھتی ہیں, سیٹ کر رہی ہوتی ہیں, بستر کی چادر سے صحیح کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ, تو اللہ اس پر نظر رحمت ڈالے گا, اور جو بھی اللہ کا منظور نظر بن گیا اسے عذاب خدا سے امان مل جاتی. تو کتنے گھریلو ثواب ہیں. اور اسی طریقے سے نیچے والی جو حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک شائستہ عورت 1000 ناشائستہ مردوں سے بہتر ہے. جو عورت بھی شوہر کی بھلائی کے لیے 7 دن کام کرتی ہے اللہ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے, اور جنت کے 8 دروازے اس پر سے کھول دیتا ہے, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اس قدر اب یہ والے ثواب چھوڑ کے وہ باہر جا رہی ہے. اور 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک شوہر کی رضامندی سے بڑھ کر عورت کا کوئی بھی شفیع نہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر نامدار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اس حد تک مطیع و فرما بردار تھیں اور کمال تواضع سے فرماتی تھیں, یا علی یہ آپ کا گھر ہے, یہ زن آزاد آپ کی زوجہ ہے, آپ جو بھی فرمائیں گے وہ مجھے منظور ہے. اتنے بڑے مقام اور مرتبے کی حامل کے پیغمبر اسلام جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے نشست پہ بٹھاتے تھے, وہ حضرت امیر سے اس گھرداری کے لحاظ سے ایک بیوی کے اعتبار سے اتنی متواضع تھیں اپنے شوہر کے سامنے. اور چھٹے امام یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر امام علی ایندھن کی لکڑیاں جمع کرتے تھے, کنویں سے پانی نکالتے تھے, ہل چلاتے تھے. آپ نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے تھے. آپ گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے, جبکہ حضرت زہرا اپنے ہاتھوں سے گندم پیس کر اس کا خمیر بناتی تھیں, روٹی پکاتی تھیں اس سے.
تو یہ پورا گھرانہ جن کے ہاتھ میں کائنات کے سب اختیارات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر یہ گھر کے کام کرتے تھے. اس پہ پھر میں کہوں گا کہ پھر آپ کہیں گے نہیں مجھ پر تو واجب نہیں ہے، گھر میں ایٹ رہے ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اس پہ کہ مجھے تو بس باہر ہی گھر سے جانا ہے اور گھر سے باہر نکل کے سارے کام کرنے ہیں، جبکہ وہاں پر مفاسد ہی مفاسد ہیں جو بھی آگے چل کر آنے والے ہیں. دیکھیے گاڑی کے ہر پرزے کے الگ فرائض اور ذمہ داریاں. کوئی ایک لوگوں نے کیا کیا کہ آپ کو یہ کہ نہیں عورت بھی مرد کے بالکل برابر ہے، برابر بہت ساری چیزوں میں ہے، لیکن اصلاً فرائض اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. اب کوئی کہے جناب اسٹیئرنگ کہے کہ جناب جو ویل کا جو کام ہے وہ میں کروں گا، ویل کہے کہ جناب میں اسٹیئرنگ اور کلچ اور بریکس کا کام کروں گا. ہر پرزہ اپنی جگہ ایک الگ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں سے کوئی ایک چیز بھی متاثر ہو جائے تو وہ گاڑی چل ہی نہیں پاتی. تو ممکن ہی نہیں ہے. عورت کے کچھ الگ ذمہ داریاں اور فرائض رکھے گئے ہیں اور مردوں کے کچھ الگ ذمہ داریاں اور فرائض رکھے گئے ہیں. یہ نہیں کہ جو مرد جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ بھی کریں، ان کی الگ فرائض اور ذمہ داری ہیں. تو بہرحال یہ ان چیزوں کا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعاً لوگ بہت سے ایران کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ بھی تو عورتیں کس قدر کام کریں. کچھ چیزیں یعنی کتنی اچھائیاں اس ملک کے اندر ہیں، لیکن کیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر چیز قابل اتباع نہیں ہے وہاں کی. انہوں نے بعض ایسی غلطیاں کی ہیں. مثلاً ویسٹ اس زمانے میں جب انقلاب نیا نیا آیا تھا تو جناب یہ کہ عورتوں کے اوپر یہاں بڑی سختیاں کی جاتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور بہت ان کو اتنا پریشرائز کیا کہ بہرحال ایک سائیکولوجیکل بھی ہوا کہ نہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو عورت حجاب میں بھی بالکل آزاد ہے اور باہر نکل کے کام بھی کر سکتی ہے، اور ایک انسینٹیوز پرووائڈ ہوئے، اور بہرحال یہ کہ عورتیں نکل کے پھر جنگ مسلط ہو گئی، مردوں کی بہت بڑی تعداد اس میں شہید بھی ہو گئی، عورتوں کو اس لحاظ سے بھی باہر آنا پڑا. لیکن کیا ہے کہ بہرحال اتنا زیادہ وہ ہوا کہ اب عورتیں نہ وہاں پہ گھر کا کام کرنے کا تو ویسے ہی اتنا نہیں تھا پہلے بھی، یعنی عام طور پہ گھروں میں اتنا رائج نہیں تھا، لیکن اس کے بعد تو کھانا وانا بھی گھر میں نہیں پکانا ہوتا ہے. بلکہ ہمارے ایک عزیز جن کی وہاں پر پوسٹنگ ہو گئی تھی ایران میں، تو وہاں جا کر گھر اپنا دیکھتے پھر رہے تھے، تو جس جگہ میں بھی جاتے تھے وہاں ان کو ڈھنگ کا کوئی کچن ہی نظر نہیں آتا تھا. تو ایرانی حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ آپ کو کچن کا کرنا کیا ہے، کیوں چاہیے آپ کو کچن؟ اب وہ ظاہر ہے ان کا وہاں پہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. خواتین ہیں اس لحاظ سے وہ اتنی جب وہ باہر نکل کے آزاد ہو گئیں تو وہاں پر ایران میں ایک بہت بڑا کرائسس کسی حد تک قابو پایا کہ جناب وہ بچے پیدا ہونے کی یعنی شادی شدہ ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں ہمیں تو باہر کام کرنا ہے، اس میں تو بچے رکاوٹ بنیں گے. بہت ایران کا گروتھ ریٹ ایک دم سے بہت نیچے چلا گیا تھا، جسے بعد میں خود حکومتی سطح پر ایکنالج کیا گیا کہ اس میں بہت غلطی ہوئی فیملی پلاننگ وغیرہ کے سلسلے میں، اور بعد میں پھر انسینٹیوز دیے گئے اور بہت ساری چیزیں کہ وہ اس طرح سے. تو ایران میں پھر کیا ہوا کہ جناب وہ ایک دفعہ عورتیں اس طرح کارخانوں میں بھی آئیں، جناب وہ بلب بنانے والی کمپنیوں میں بھی اور اوزار اور ہر جگہ. یہ عورت کا کام نہیں تھا اصلاً، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے ان کو آنا پڑ گیا، یا یہ کہ مختلف اس کی وجوہات رہیں. بہرحال تو آفیسز میں بھی آ کر کام کرنا پڑ گیا. ایک زمانے میں بہت سب تو خیر سالوں بات کو گزر گئے، ایک دفعہ شرف ہوا تھا زیارات کے لیے ایران گیا، تو وہاں ہمارے مجھے کچھ اپنے ایئر لائن وغیرہ میں کچھ کنفرمیشن کے لیے ٹکٹس کے لیے مختلف آفیسز اپنے ایک دوست کے ساتھ جو وہیں پر ہی درس خارج کے طالب علم بھی ہیں ان کے ساتھ میں مختلف جو گئے. ہر جگہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پورا آفس کا اسٹاف ہے، کسی جگہ تو 20 30 اسٹاف 40 لوگ ہیں، لیکن سب کی سب عورتیں. ایک ہی شاید کوئی ایک آدھ کوئی مرد کہیں بیٹھا ہوا نظر آئے. ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ مرد بھی ہے یا نہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہاں تو ہر جگہ صرف عورتیں. کہا کہ ہاں یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا ہے، اور یہ تو جناب اب اتنا زیادہ چیز ہو گئی ہے. تو جو ہمارے استاد محترم کہتے تھے 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایک دفعہ گھر سے باہر آ جائیں تو پھر دوبارہ اندر نہیں جا سکتی. ایک تو بوتل سے نکلا ہوا جن واپس نہیں جا سکتا اندر. دوسرا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو اس میں سے نکل آتا ہے باہر، اس کو آپ اندر نہیں ڈال سکتے. تیسرا یہ کہ جناب کسی کی تون نکل آئی ہے وہ دوبارہ واپس اندر نہیں جا سکتی. اور چوتھا ہے کہ گھر سے نکلی ہوئی عورت جس کو اس بات کی عادت ہو جائے، چاہے اس کی ضروریات پوری بھی کیوں نہ ہو جائیں، شوہر کی اچھی جاب لگ گئی، وہ کاروبار کرنے لگا، تب بھی اپنی جاب نہیں چھوڑتی. یہ ایک دفعہ جب باہر نکل آتی ہیں تو بس ان کو واپس دوبارہ گھر میں بھیجنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ آج پچھتا رہے ہیں ایرانی کہ یہ ہم نے اتنی زیادہ اس میں کی. اب وہ ان کے گھریلو سسٹم متاثر ہو گئے ہیں، ان کے طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ان کا جو ہے نا بچوں کی، بلکہ ایک حد تک یہ بھی تھا کہ آئندہ آج سے 50 سال بعد
غیر شیعہ افراد کی تعداد، وہ تو فیملی پلاننگ نہیں کر رہے اور یہ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ہوگا کہ جناب یہ تو ان کی تعداد تو ان سے بھی بڑھ جائے گی، اور ظاہر ہے پھر الیکشن اور سب چیزیں ہوں گی تو پوری مملکت ان کے ہاتھ میں جا سکتی ہے دیگر افراد کے. تو بہرحال یہ کہ پھر اس کو پہ قابو پایا گیا اور پھر اس گروتھ ریٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. تو عورتوں کی ملازمت کے لحاظ سے کچھ شرطیں ہیں، وہ شرائط اگر مکمل ہوں گی تو جاب کرنا جائز ہوگا، اور شرائط اگر مکمل نہیں ہوں گی تو پھر جاب کرنا جائز نہیں ہوگا. اچھا، اگر شرائط مکمل نہ ہو سکیں تو خواہ تنگی میں ہی کیوں نہ پڑیں، اپنی آخرت کو بچانا پڑے گا. پھر یعنی آپ کہیں گے بھائی شرطیں بھی مکمل نہیں ہو رہی تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجبوراً کیا کروں، مجھے تو جانا ہی ہے، اسی طرح سے میک اپ کر کے جانا ہے اور جاب کی ریکوائرمنٹ ہی یہی ہے، وہاں تو حجاب بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، کیا کروں، مجھے تو ایسے ہی جانا پڑے گا. نہیں، شرائط مکمل نہیں ہے تو خواہ تنگی میں پڑیں، ظاہر ہے کوئی بھوکا تو نہیں مر جائے گا، بس کچھ آسائشیں کم ہو جائیں گی، بہرحال اپنی آخرت کو بچانا پڑے گا. اچھا، جب ضرورت پوری ہو جائے تو ایک آپشن یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ واقعتاً جب جانا ضروری ہو جائے جاب کے لیے، لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے تو آپ اپنے محاذ کے اوپر واپس آنے کا بھی سوچیں. یہ نہیں کہ بس اب ہو گیا اور پیسہ منہ کو لگ گیا تو مزید ترقی ہوگی تو مزید پیسہ آئے گا، تو وہ بہت بڑا ایک نقصان وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جو اخروی اعتبار سے ہے اور بعض دنیاوی اعتبار سے بھی. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرأۃ الصالحہ احد الکاسبین، نیک اور شائستہ بیوی بھی کمانے والوں میں سے ایک ہے. تو لوگ اس کو اس میں پیش کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ یعنی وہ بیجا خرچے نہ بڑھا کر شوہر کے اخراجات نہ بڑھانے میں مدد کرتی، ایک لحاظ سے وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے اس کے لیے. لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بھی کمانے والوں میں سے ایک ہے، اس کا مطلب اسے باہر نکل کے کمانے کے لیے جانا چاہیے اس کو. جیسے بہت سے خواتین جب ہم یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں تو فوراً وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مثال لے آتے ہیں کہ دیکھیے وہ بھی تو بزنس کیا کرتی تھیں اور تجارتی قافلے جاتے تھے. تو ان خاتون معظمہ، ان کی کمال تقوی اور پرہیزگاری اور ان کا حجاب اور وہ سب چیزیں وہ دماغ میں نہیں ہوتی، وہ ان تمام مفاسد سے دور تھے، ان تمام شرطوں کی پابندی حد درجے ان میں پائی جاتی تھی جو آگے چل کر بیان بھی ہوں گے، جو اسلامی احکام اس لحاظ سے. تو آپ نے وہ سب چیزیں مائنس کر کے صرف اس بات کو پکڑ لیا کہ دیکھیے وہ بھی تو تجارت اور کے لیے باہر جایا کرتی تھیں، اور آپ کو کیا پتا کہ ان کی کیا صورتحال تھی، کس طرح سے وہ آپریٹ کرتی تھیں، اور کہاں ان کا ملکوں شہروں یا نامحرموں کے ساتھ معاذ اللہ اس طرح کوئی وہ ہوتا تھا جس طرح آج کل کے دور میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھیے، اب ایک تو ابھی شوہردار عورت کے لحاظ سے تو بات ہوگی، بے شوہردار عورت کی ملازمت. بہت سی خواتین کی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو گئی، مثلا طلاق ہو گئی، یا وہ بیوہ ہو گئیں، یا ابھی شادی فی الحال نہیں ہوئی ہے، مستقبل میں ہوگی، تو ان کے بھی اسی لحاظ سے احکامات ہیں. بس یہ کہ جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے شوہردار، اس کی ملازمت کے احکام میں کچھ چیزیں اور شرطیں وہ اور بھی آ جاتی ہیں. اچھا دیکھیے، بنیادی طور پر یہ شرطیں فقط ملازمت سے متعلق نہیں ہیں. جیسے ابھی ہم نے شروع میں کہا، یہ شرطیں تعلیم حاصل کرنے میں بھی ہوں گی. مثلا آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیز جا رہی ہیں تو بھی ان شرطوں کی پابندی کرنی ہے، یا آپ کو کوئی اور باہر بھی نکل کے جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، ان سب چیزوں کی پاسداری آپ کو عمومی طور پر. لیکن کیونکہ جاب والی جگہ پہ انسان کم سے کم 8 گھنٹے تو وہاں پر ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کی پابندی اور زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے، شادی شدہ عورت پر کچھ خصوصی واجبات بھی ہیں. ویسے تو دیکھا جائے تو بس صرف 3 چیزیں اس کے اوپر واجب ہے. ازدواجی امور کے لحاظ سے ایک واجب ہے، دوسرا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، اور ازالۃ المنفرات، اپنے جسم سے تمام کثافتوں اور گندگیوں کو دور کرے جو شوہر کے لیے کراہیت و نفرت کا سبب بنے. بس تین واجبات کے علاوہ کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں. تو اچھا، اب ایک سوال ہوتا ہے، کیا شادی شدہ عورت کے لیے جاب کرنے کے لیے اسے شوہر سے اپنی اجازت لینا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. اصلاً جاب کے لیے نہیں، بلکہ گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت. اگر شوہر گھر سے باہر جانے کی اس نے اجازت دی ہوئی ہے تو جاب بھی کر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ. لیکن ہم فی الحال جاب ہی کو فوکس کرتے ہیں، ورنہ اصلاً یہ چیز ہے گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت یہ ضروری ہے. کبھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہوتی ہے، کبھی فتوے کی بنا پر ضروری ہوتی ہے. اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نکلی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ شوہروں کی اجازت کے بغیر عورتوں کو گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو اس کے واپس لوٹ کے آنے تک آسمان کے تمام ملائکہ اور جن و انس اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شوہر کی رضامندی اور اجازت بہت ضروری ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو شوہر جن کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ بھی گھر کے نظام کو تاکہ خراب نہ ہو، یہ جھگڑے بہت زیادہ نہ بڑھ جائیں، تو بہرحال وہ کمپرومائز کر کے، لیکن دل سے راضی نہیں ہوتے ہوں، تو ایسی خواتین کو سوچنا پڑے گا، یا تو ان کو دل سے راضی کریں، یا دل سے راضی نہیں ہوتے تو ان کو جاب چھوڑنی پڑے گی۔ اچھا، شادی شدہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے جاب کرے یا گھر سے باہر جائے تو وہ ناشزہ شمار ہوتی ہے۔ ناشزہ ایک خاص فقہی ٹرم ہے، شوہر کی نافرمان۔ شوہر کی نافرمان سے مراد پھر یہ ہوتی ہے کہ اس سے بہت سی چیزیں، پریولیجز یا جو اس کے حقوق ہیں وہ مائنس ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی، اچھا اس میں بہت سی چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں، جیسے شادی شدہ عورت ہے، مثلا شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے 2-3 دن کے لیے اپنے میکے چلے جاؤ، وہ بعض اوقات جو ہے نا پورا مہینہ رہ کے آ رہی ہے اور شوہر راضی نہیں ہے، 15 دن رہ کے آ رہی ہے جبکہ اس نے 2-3 دن کے لیے اس کو بھیجا تھا۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ علماء فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے دنوں تک ناشزہ شمار ہوگی، یعنی اس کا نان و نفقہ اتنے دنوں کا واجب نہیں ہوگا شوہر کے اوپر، اور یعنی کچھ چیزیں۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی نے بھی یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اگر مطلق طور پر ایسا ہو کہ ازدواجی امور کو بھی ظاہر ہے وہ مثلا 1 مہینے کے لیے چلی گئی ہے والدین کے ہاں، تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ناشزہ ہونے کا تو اس کو گناہ ملے گا اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کبھی کبھار اس طرح سے ہو آن اینڈ آف، اور یا مثلا ملازمت ہی کے لیے وہ جا رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ بہرحال ناشزہ تو وہ ہوگی، یعنی گناہگار ہوگی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانے کی، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ نان و نفقہ بہرحال اس کو دیا جائے، اور نان و نفقہ اس وقت آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں اس کا ساقط ہوگا جب وہ مکمل طور پر انکار کر دے، یا آ ہی نہیں رہی ہے سال والدین کے گھر میں جیسے روٹ کے چلی جاتی ہیں خواتین، تو اس صورت میں پھر اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک بیچ میں آ گیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ جاب بھی کر رہی ہے تو وہ ناشزہ کا گناہگار ہو رہی ہے۔ ناشزہ کہتے ہیں شوہر کی نافرمان، جس کے نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے وہ، بلکہ اس کے متعلق تو یہاں تک ہے کہ وہ اگر وہ سفر بھی کر کے جا رہی ہے، مثلا دوسرے شہر آ رہی ہے، تو وہ جو سفر میں جو نماز قصر ہونے کا جو ایک پریولیج ملتا ہے، وہ بھی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اس کو وہ بھی نہیں ملے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم پوری 4 رکعتی نماز پڑھو، جو 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، اس کی سہولت بھی تم سے اللہ لے لے گا۔ تو کیونکہ یہ تمہارا سفر معصیت گناہ کا سفر بن رہا ہے، یہ کوئی اطاعت کا سفر نہیں، یہ مباح سفر نہیں ہے، یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ یہ والا سفر کر رہی ہے۔ خیر، اسی طرح کیا شوہر بیوی کو ملازمت کرنے سے روکنے کا حق رکھتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا کہ کیا روکنے کا حق ہے اس کو، تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ ملازمت سے روکنے کا تو حق نہیں رکھتا ہے، البتہ اسے گھر سے باہر جانے پر روک سکتا ہے۔ یعنی ملازمت کرنے سے روکنے کے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ وہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن کوئی کام کرنا چاہ رہی ہو، اس کو شوہر نہیں روک سکتا، وہ تو ٹھیک ہے گھر میں بیٹھی ہوئی، آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا رہی، اور وہ اس کو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی کام کر رہی ہے مثلا، تو ملازمت کرنے سے روکنے کا حق نہیں، گھر سے باہر جانے سے البتہ روک سکتا ہے۔ اب وہ اگر گھر سے باہر نکل کے ملازمت کے لیے جا رہی تھی تو ٹھیک ہے، اس سے وہ روکنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، ایک اور بھی اس میں چیز ہوتی ہے تزاحم ملازمت بحقوق شوہر۔ یہ بہرحال ایک ملازمت پیشہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اس وجہ سے راضی، بہت سی ہر ایک کی جاب کی نوعیت بھی نہیں، کوئی ایوننگ ہوتی ہے، کبھی نائٹس ہوتی ہیں جابس کی، تو اس میں شوہر کے حقوق کے ساتھ ایک مزاحمت ہوتی ہے کہ حقوق پورے نہیں ہو پاتے، یا مثلا یہ کہ اگر نارمل ورکنگ آورز دن ہی کے اندر ہیں لیکن اتنا تھکی ہاری مثلا وہاں سے واپس آ رہی ہے، تو ان حقوق کی ادائیگی میں اگر رکاوٹیں ہو رہی ہیں، اور تو بہرحال یہ اس لحاظ سے اس میں ایک مزاحمت ہوگی تو یہ حرام کی طرف چلا جائے گا، اور اس لحاظ سے پھر جاب جائز نہیں رہے گی۔ اچھا، اب لیکن عورت، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جناب وہ کہتی ہیں ہماری تو اتنی اچھی جاب ہے، بہت سی واقعی اس طرح سے ہوتی ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے، تو شادی سے پہلے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نکاح میں وہ یہ شرط رکھ لے کہ وہ شوہر بعد میں مجھے جاب کرنے سے منع نہیں کرے گا،
چاہے ابھی کوئی جاب ہو تب بھی یا مستقبل میں اس کا کوئی جاب کا ارادہ ہو تب بھی. اگر شوہر نے یہ بات عقد نکاح میں تسلیم کر لی تھی بطور شرط تو پھر وہ بعد میں اس سے پھر نہیں سکتا, اور پھر وہ اگر شوہر کی اجازت نہ بھی دے تب بھی وہ نکل کے جاب کے لیے جا سکتی. البتہ ظاہر ہے گھر کے نظم و نسق اور ایک اس کو شیرازہ بکھرنے سے محفوظ ہونے کے لیے پھر یہ شرطیں ورتیں شاید اتنی کام نہیں آتی ہیں بعد میں, پھر تو ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ اور وہ جتنا اچھا چیز ہو اس سے کام چلایا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک فقہی لحاظ سے وہ چاہے تو یہ شرط رکھ سکتی ہے عقد نکاح میں کہ بھائی مجھے تم بعد میں روکو گے نہیں, تو شوہر پھر روک نہیں سکتا, اور روکے گا تو بہرحال وہ گناہگار ہوگا کہ وہ اپنے شرط کی پاسداری نہیں کر رہا ہے. کیا شوہر بیوی کو ملازمت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ بالکل الٹا کر لیں. آج کل تو بلکہ یہی زیادہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے جب ادھر ادھر چلائے جا رہے ہوتے ہیں تو لڑکے والوں کی وہ ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی ہمیں جو ہے نا کوئی جاب کرنے والی یا کوئی ملازمت پیشہ اس طرح سے چاہیے تاکہ مل کے, آج کل گزارا صحیح نہیں ہوتا تو یہ مل کے کام کر لیں. یعنی الٹا ہونے لگا ہے. یا بعض اوقات عورت فی الحال نہیں ہے تو شوہر اس کو مجبور کرتا ہے بھائی گھر کے حالات ایسے ہیں, تم ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی بھی ہو, فلاں جاب کر سکتی ہو, اسکول کی جاب کر لو, فلاں جگہ جاب اچھی مل رہی ہے. اب وہ مجبور کر رہا ہے اسے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی نہیں, شوہر کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو ملازمت پہ مجبور کرے. اس کے برخلاف تو تھی چیز کہ وہ کرنا چاہ رہی تھی اور وہ گھر سے باہر جانے سے روک سکتا تھا اس کو, لیکن شوہر بیوی کو ملازمت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. آج کل اس قسم کا حرام شوہر بہت ہو رہے ہیں. وہ پتہ نہیں اکبر الہ آبادی کا کس کا شعر ہے, مہترانی شاید جمع دارنی کو کہتے تھے, مہترانی سے دل لگائیں گے وہ کمائے گی آپ کھائیں گے. تو اس قسم کے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس طرح کی چیز ورکنگ کوئی لیڈی چاہیے بس تاکہ وہ جو ہے ہم مل ملا کے گزارا ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ مفاسد ان کی نگاہ میں نہیں ہیں, وہ گھر کی بہت ساری چیزیں ان کی نگاہ میں نہیں ہوتی, بچوں کے تربیتی امور ان کی نگاہ میں نہیں ہوتے. ایسے افراد کے بچے بس اپنی اپنی دنیاؤں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں, انہیں اپنے والدین کا بھی نہیں, کیونکہ والدین اپنے اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. تھکے ہارے جب وہ آتے ہیں تو بچوں کو اس لحاظ سے وہ انٹرٹین نہیں کر پاتے, ان کے ساتھ وقت کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ کہ شوہر بیوی کو ملازمت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. گھر کے کاموں کے لیے شوہر کیا بیوی کو مجبور کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی نہیں, گھر کے کاموں کے لیے میں مجبور نہیں کر سکتا. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ یہ چیزیں آپ کو برین واش کر کے سکھائی نہیں جا رہی, لیکن آپ کو آپ کے حق بتائے جا رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا قانون جاننا, حق جاننا, اس سے بڑھ کر آپ کو ہم یہی تاکید کریں گے. ظاہر ہے گھر تو ایثار و محبت و قربانیوں سے چلتے ہیں, کچھ لے دے کے, بہت شوہر بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ہمارا ایک ارادہ ہے مستقبل میں باپ کے لحاظ سے, ماں کی اتنی عظمت اور وہ بیان کی جاتی ہے, باپ کے لحاظ سے سامنے نہیں ہوتا. تو باپ جتنی بھی محنت آپ کو کرتا نظر آتا ہے, شاید یعنی اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جتنا بھی کماتا ہے اس کا 5% بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے, باقی 95% وہ صرف اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. خواتین کے لحاظ سے البتہ یہ چیز ہے کہ وہ جتنا کماتی ہیں اس سے زیادہ خرچ کرتی ہیں, یہ الگ ہے, اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. تو بہرحال گھر کے کاموں کے لیے شوہر جو ہے وہ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ آؤ اور باہر نکل کے جو ہے وہ کام کرو, یہ اس کے لیے جائز نہیں. اچھا ابھی آپ نے سنا کہ شوہردار عورت کے لیے تو شوہردار عورت ہے اس پہ تو شوہر کی اجازت ضروری ہے, لیکن غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے جاب کس سے اجازت لے؟ تو شرعاً تو واجب نہیں ہے کہ اپنے باپ یا بھائی سے اجازت لے. البتہ وہی کہ گھر تو ظاہر ہے ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی رضامندی نہ ہو, گھر میں ایک برے صورتحال ہو جائے, اس سے بچنے کے لیے ان کا احترام لازم ہے, بڑے بھائی کے یا جو اور اس طرح سے افراد ہوتے ہیں. تو بہرحال لیکن ویسے اس کو الگ سے گھر سے باہر نکلنے کے لیے کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے اجازت لے, ماں سے اجازت لے یا بھائیوں سے اجازت لے. لیکن ادب احترام اور اخلاقیات اور اس کے لحاظ سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, لیکن فقہی قانون کے اعتبار سے اجازت لینا واجب نہیں. اچھا اب یہ دونوں جب باہر نکلیں گی تو پہلی تو شرط تو گزر گئی, دوسری شرط کے لحاظ سے کہ بے حجاب گھر سے باہر نہ نکلیں. مثلا کہہ کہ بھائی میری تو ریکوائرمنٹ ہی ایسی ہے بے حجاب. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا, مجھے بڑا تعجب ہوا, میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا دیکھ کر. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی, اس کا دماغ پگھل رہا تھا. یہ ایسی عورت تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی. عیون اخبار الرضا
شیخ صدوق کی جو کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے. تو اب جو ہے یہ عورت کیا ہے, یہ بے پردہ جا رہی ہے, بے حجاب جا رہی ہے, سر کے بال اس کے کھلے ہوئے ہیں مثلا, تو یہ ایسی عورت یہ اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی, یہ اس کو عذاب دیا جائے گا. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حجاب نامکمل ہوتا ہے, حجاب کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, دیکھیے اس نے پہنا ہوا ہے تو اسکارف, لیکن کیا کہ جناب آگے سے مثلا اس کے بال نظر آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ, یا وہ دوپٹے والا جو ہوتا ہے کہ اس میں ہر 1 منٹ بعد اس کو دوبارہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنا ہوتا ہے, پھر بال نظر آ رہے ہیں, پھر آگے کر رہی ہے, پیچھے کر رہی ہے, یعنی ایک عجیب کھیل یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر حجاب کے ساتھ. تو یہ اس قسم کے حجاب کو نہیں, یعنی حجاب بھی ہونا چاہیے اور اسے مکمل بھی ہونا چاہیے باہر جانے کے لیے. یعنی یہ نہیں کہ اس نے کہے کہ دیکھیں بظاہر تو کیا ہوا ہے, کلائیاں نظر آ رہی ہیں اس کی, یا مثلا اس نے پاؤں کا بھی چھپانا واجب ہے, پاؤں نظر آ رہے ہیں تو پھر موزے یا بہرحال کسی بھی طریقے سے اپنے پاؤں کو چھپانا ہوتا ہے. یعنی حجاب بھی ہو اور حجاب مکمل بھی ہو, یہ بھی اس کے اندر ایک چیز ہے. اسی طریقے سے اچھا حجاب اس میں بہت سی جگہوں پہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ بالوں پر وگ لگا لی جائے, اگر بال تو چھپائے نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم اگر اچھے سے بالوں کی ایک وگ لگوا لیں. تو آغا سستانی سے پوچھا گیا کہ اگر ایک لڑکی کو اسکول یا ملازمت کی جگہ حجاب سے روک دیا جائے تو کیا اس کے متبادل وہ مصنوعی بال یعنی وگ وغیرہ پہن سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر وہ مصنوعی بال پہنے تو اس پہ ان بالوں کو بھی چھپانا واجب ہوگا, کیونکہ یہ خود ایک زینت میں شمار ہوتے ہیں. یا تو وہ عجیب سا ایک جو سر پہ رکھ لیے جاتے ہیں, جو کلاؤن وغیرہ یہ جو رکھ لیتے ہیں اپنے سر پہ, اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو زینت میں نہیں آئے, پھر ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر مصنوعی بال وہ پہن رہی ہے, اور اب تو مصنوعی بال بھی ایسی ہیں جسے اوریجنل بال کوئی دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ بھئی یہ تو جو خواتین ہیں جو بتاتی ہیں کہ جناب وہ ہیئر ایکسٹینشنز اور کیا وہ لگاتی ہیں, سو کوئی پتہ چلانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ اصلی بال ہیں بھی اس کے یا نہیں ہیں. تو وہ پھر وہ فرماتے کہ نہیں, پھر اس صورت میں اس مصنوعی بالوں کا بھی حجاب لازم ہو جائے گا. اور ایک اور سوال یہ پوچھا گیا آغا سستانی سے کہ فرانس اور دیگر ممالک میں, یعنی فرانس کی حکومت کے ماتحت علاقوں کے کالجز اور یونیورسٹیز میں خواتین کو حجاب اتارنے کو کہا جاتا ہے, تو کیا وہاں کی مومنات مصنوعی بال لگا سکتی ہیں, یعنی وگ وغیرہ؟ تو جواب دیا مصنوعی بال عام طور پر ایسی زینت شمار ہوتے ہیں جسے نامحرموں سے چھپانا واجب ہوتا ہے. اس بنا پر مصنوعی بالوں کے استعمال سے واجب پردہ ادا نہیں ہوتا, اور اگر خاتون اپنے اصلی بال ظاہر کرنے یا مصنوعی بال لگانے میں کسی ایک پر مجبور ہو جائے, یعنی یا تو اصلی بال ظاہر کرے یا مصنوعی بال لگائے, تو پھر فرماتے ہیں احتیاط لازم یہ کہ مصنوعی بال لگانے کو اختیار کرے اور اپنے اصلی بال کو ظاہر نہ کرے, اور اس بات کی رعایت کرے کہ جس قدر بھی ممکن ہو ان بالوں کا استعمال کرنا زینت شمار نہ ہو. یعنی ایسے بہت اس طرح کے بال استعمال نہیں کرے اس صورت میں کہ وہ زینت میں اور بڑے پرکشش اور اس طرح سے کہ یا لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ اصلی بال ہیں کون سے بال ہیں, یعنی اس طرح کے پھر اس کو وگ کا انتخاب کرنا پڑے گا جو زینت میں شمار نہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ملازمت پیشہ خواتین کے لحاظ سے بھی اجازت نہیں مل رہی اور کتنی شرطیں اس کے اندر آ رہی ہیں. اچھا, اسی طرح سے حجاب کے ساتھ ساتھ میک اپ کا نہ ہونا بھی ضروری ہے. آپ کہیں دیکھیے پورا حجاب کیا ہوا ہے, ایک بال نظر نہیں آ رہا, کلائی تک ہاتھ چھپے ہوئے ہیں, پاؤں میں موزے پہنے ہوئے ہیں, پورے جسم پہ بھی اس نے مثلا کوٹ پہنا ہوا ہے, اسکارف یا عبایا وغیرہ, لیکن کیا ہے لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور پاؤڈرز لگائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آنکھوں پہ ادھر ادھر جو چیزیں لگائی جاتی ہیں ساری. حجاب کے ساتھ میک اپ کا نہ ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر یہ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے زینت کرے. اگر کوئی عورت کسی نامحرم کے لیے زینت کرے تو اس نے اپنے اس عمل سے اپنے دین کو نابود کیا اور خدا کو اپنے اوپر غضبناک کیا. خواتین اب دیکھیں جو بھی بہت سی خواتین ہیں جو مجبوری میں بھی جا رہی ہیں, میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک یا میرے علم میں نہیں ہے بہرحال کہ کوئی ان چیزوں کا اس لحاظ سے کم میک اپ تو ضرور کچھ کسی حد تک کر کے جاتی ہیں. وہ بہت سی خواتین وہ کہتی ہیں کہ جناب دیکھیں بہت لائٹ میک اپ کی تو اجازت ہے. تو لائٹ میک اپ کے معنی یہ ہے کہ ایسا میک اپ ہے کہ عورت بھی دیکھ کے نہ بتا سکے کہ اس نے چہرے پر لائٹ میک اپ کیا ہے. اتنا ہلکا تو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ اتنا ہوتا نہیں, عورتیں دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ نہیں اس نے میک اپ کیا ہوا ہے کچھ, تو اس صورت میں پھر اس کی بھی اجازت نہیں. تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اس طرح سے بالکل یا بہت ہی شاذ و نادر ہوں گی,
اور النادر کالمعدوم، یعنی جو چیز بہت کم ہوتی ہے معاشرے میں تو ایسی جیسے ہوتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال میک اپ کی اجازت نہیں. اور یہ بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے بہترین طریقے سے آرائش کرے، اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے باہر نکل جائے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، تو 7 آسمانوں اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا کے غضب کا شکار ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے اور اس کے بعد اسے جہنم میں ڈالا جائے. تو یہ سب چیزیں بڑی خوفناک ہیں. یعنی ان کو کیسے آپ کوئی ملازمت پیشہ خاتون جو ہیں وہ ان سب کو نظر انداز کر کے اور بہت تیاریوں کے ساتھ جو ہے وہ نکل کے، بہت سی خواتین کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، پھر وہاں سے تیار ہو کر وہ اپنے آفیسز وغیرہ جاتی ہیں. خیر، اور پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ مرد جس کی بیوی آرائش کر کے گھر سے باہر جائے وہ بے غیرت ہے، اور جو اسے بے غیرت کہے وہ گناہگار نہیں. سوچیں آپ، یعنی مردوں کے لحاظ سے بھی سختی کہ تمہاری اس ڈھیل یہاں پہ تمہیں تھوڑی سختی دکھانی چاہیے. نہیں بھئی یہ کیا ٹھیک ہے تمہیں باہر جانے کی اجازت ہو رہی ہے تو یہ کس طرح سے جا رہی ہو، تو شریعت میں اس کی تو اجازت نہیں ہے. لیکن وہ ظاہر ہے وہ خواتین مردوں کی مانتی بھی نہیں ہیں، اور بعض اوقات وہ بھی بے دین ٹائپ کے ہوتے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے آپ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جناب دیکھیے میں نے لباس اور وہ بھی نہیں، جو لباس بھی اگر پہنا ہوا ہے تو بھی اسے چست اور بھڑکیلے رنگوں کا لباس نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ جیسے کہ عام طور پر ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں آج کل، بلکہ مجھے تھوڑا سا ایک مذاقی لگتا ہے کہ وہ جناب دیندار فیملی ہے، اب دلہن کو جو ایک پورا فل جو دلہن والا جو زینت ہوتی ہے وہ، اور اس کے بعد سے ایک اسکارف اوپر پہنا دیا جاتا ہے. چلیں وہ بھی، یعنی میں اس کی مذمت نہیں کر رہا، کم سے کم سر کے بال چھپ گئے، چلیں یہ بھی بہت غنیمت ہے، لیکن وہ حجاب مکمل نہیں ہوا اس کا. صرف اسکارف پہنانے سے کچھ نہیں ہے، اس کا لباس بھی جو ہے وہ اس قسم کا ہے، پھر اس کو بھی آپ کو چھپانا ہوگا، نامحرموں کو وہاں نہیں آنے دیں، یا یہ کہ اتنا میک اپ اس نے کیا ہوتا ہے. تو بہرحال لباس بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے باہر نکلنے والی خاتون کا کہ جو چست یا بھڑکیلے رنگوں کا ہو، یا کوئی اس نے بہت چست کوٹ یا فیشنیبل قسم کی عبایا پہنی ہوئی ہو. یعنی اصلاً جو ہے یہ اس قسم کے لباس جسم کو ظاہر کرنے والے یہ جو ہے یہ حجاب نہیں ہوتے ہیں. جب بھی آغا سیستانی سے سوال بھی پوچھا گیا تنگ کوٹ یا تنگ عبایا کے استعمال پہ، کہ اگر تنگ کوٹ یا تنگ عبا یا کوئی لباس عورت کے مخصوص نسوانی اعضاء کو ظاہر کر رہے ہوں تو فرماتے ہیں ایسا لباس پہن کر نامحرم کے سامنے آنا جائز ہی نہیں. تو اس قسم کے الفاظ وہ کیونکہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اب جناب یہاں پر ان کو پینٹس اور ٹراؤزرز اور یہ سب پہن کے جانے پڑ رہے ہیں، اور اس قسم کے لباس تو یہ بالکل عام ہو گیا ہے کہ اوپر لمبا سا ایک وہ کوئی چیز پہن لی اور نیچے جو ہے وہ جینز پہن لی انہوں نے. تو بہرحال یہ ان چیزوں کی احتیاط کرنی. بہت سے لوگ وہ چیز بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ مثلا گھٹنے سے لے کر اور نیچے تک کا جو اگر نسبتاً اگر وہ اتنا ٹائٹ ہو تو اس میں یعنی گھٹنے سے اوپر والا جو لباس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے نیچے والے میں چل جائے گا. لیکن ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ معاشرے میں افراد کے منفی جذبات کو ابھارنے یا ان کی توجہ جذب کرنے کا سبب نہ بنے. تو ممکن ہے باہر کے معاشروں میں شاید یہ اتنا مسئلہ نہ بنے، لیکن یہ کہ یہاں کے جو ہیں اس میں کوئی بھی عورت اس قسم کا کوئی لباس پہن کے جاتی ہے تو ہر شخص کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی. تو بہرحال ان معاشروں کے اندر بہرحال اس کی احتیاط لازمی اس کو کرنا پڑے گی. اچھا، تو بہرحال یہ کہ عورت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے پر اس کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے لباس کو نمایاں کر کے جائے. اور خواتین کا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا، وہ میں اکثر پیش کر چکا ہوں کہ خواتین جب الماری کے سامنے اپنی کھڑی ہوتی ہیں تو دو بہت بڑے مسئلے ان کے سامنے ہوتے ہیں. ایک تو کپڑے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور پہننے کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں، تو اس میں کیا روزانہ کی بنیاد پر یا ان کو اپنے کپڑے تبدیل کر کر کے جانا ہے، اور بہتر سے تو اس میں وہ ساری کمائی جو وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی وہاں دوسری جگہوں پہ ڈرین بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، لیکن یہ کہ مثلاً اگر کوئی خاتون اس طرح سے اپنی کوئی اچھی عبا یا کالی چادر وغیرہ اوپر پہننے کی اگر وہ عادی ہو
تو بہرحال پھر وہ اس کو اندرونی لباس جو وہ پہنتی ہے اس میں بہت زیادہ ورائٹی چیزیں، شوخ رنگ اور فلاں، یہ سب چیزوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے. لیکن خواتین عام طور پر کہاں اس قسم کی، بلکہ اگر کوئی عورت پہن کے جائے تو بتائیے کہ کیا کہ اس جگہ اس کو جاب وغیرہ دی جائے گی فوراً، کیونکہ وہ تو دیگر مقاصد ہیں خواتین کو زیادہ تر جاب دینے کے، وہ بھی ہم آگے چل کر ابھی اگر وقت ہوا تو ڈسکس کریں گے. تو عورت کے لیے بہترین جو ہے حجاب جو ہے اس کو سیاہ چادر، تمام علماء نے کہا ہے کہ سب سے بہترین جو ہے وہ ہے سیاہ چادر. سارے علماء، سارے مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اسلام نے کوئی خاص اسپیسیفک نہیں کہا ہے کہ آپ کوٹ پہنیں یا چادر ہی پہنیں یا عبایا ہی پہنیں، نہیں، کوئی بھی چیز جس میں آپ کی پردے کی صحیح حفاظت ہو جائے وہ آپ پہن سکتی ہیں. البتہ بہت پسندیدہ ہے کہ آپ سیاہ رنگ کی چادر کا استعمال کریں. تو اور پھر اس میں تو ظاہر ہے آپ کو الگ سے روایات میں عورت کی سیاہ چادر کو کراہیت سے بھی استثناء کیا گیا. ویسے تو آغا سیستانی تو خیر سیاہ لباس کی کراہیت کے قائل ہی نہیں ہے، چاہے عام حالات میں بھی اور نماز وغیرہ میں بھی. لیکن جو علماء قائل بھی ہیں مثلا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کی سیاہ چادر اس سے مستثنیٰ ہے. اچھا، تو بہرحال کوئی سبھی یعنی ایسی چیز کہ جس میں جسم جو ہے وہ واضح نہ ہو، یعنی حجاب کے تقاضے پورے ہوں، وہ عورت کر سکتی ہے. البتہ یہ کہ اس طرح سے نہ ہو. شوخ رنگوں کے اسکارف جو ہے یہ بھی کوشش کریں کہ نہ پہنے جائیں، کہ بہت شوخ رنگ کے اسکارف جو ہے وہ پہنے جا رہے ہیں، یا تو یہ بھی بعض اوقات نامحرموں کی توجہ کے جذب ہونے کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اعتراض کریں. دیکھیے یعنی صرف یہ نہیں کہ شرعی حجاب ہونا چاہیے، یعنی صرف حجاب نہیں ہے، یعنی جس میں اب تو کچھ حجاب ایسے ہو گئے جو زینتوں کو اور زیادہ نمایاں کر رہے ہیں بنسبت کے جسم کی زینتوں کو چھپانے کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہے حجاب میں. اس طرح سے حجاب کا جو اصل فلسفہ ہے آپ کو اس کو اب حجاب کے بھی وہ کیٹ واک اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، یعنی اس کے اندر ہی حجاب کی، کیونکہ بہرحال جو پیسہ کمانے والی اس طرح کی کمپنیز ہیں وہ باپردہ خواتین کو بھی کیوں چھوڑیں کمائی کے لیے، تو وہ ان میں بھی ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے کہ اپنے حجاب کو بھی آپ بہت ہی فیشنیبل اور اس طرح سے کر لیں جو ایکسیپٹیبل ہو جائے، دین کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس میں جو ہے ان کے بھی مقاصد پورے ہو جائیں. تو جبکہ اسلام کا صرف اس کے اندر مقصد پورا ہونا چاہیے جو اصل حجاب کا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خوبصورت لباس آدمی پہن کے کب باہر جاتا ہے، یعنی لوگ اس کا مقصد دماغ میں یہی ہوتا ہے، چاہے اچھا لوگ اس کو دیکھیں. مثلا بعض اوقات مرد حضرات کی کوئی نئی شرٹ پہن کے اگر جا رہا ہے تو یقین کیجئے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے نہیں پہنی، اس کا اپنا ذاتی احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نیا کپڑا پہنا ہوا ہے. تو عورت اچھا، لیکن خواتین میں شاید زیادہ آئی ہوتی ہے اس کی کہ وہ دوسری عورتوں کے بھی لباس کو بھی بہت اس سے دیکھتی ہیں. تو بہرحال عورت زینت کر کے خوبصورت لباس پہن کر گھر سے باہر جائے کہ لوگ اسے دیکھیں تو آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں اور اپنی موت تک غضب الہی کی مستحق رہتی. کتنا زیادہ خطرناک چیز ہے. اسی طریقے سے مثلا پرفیوم لگا کر اگر وہ آفس جو ہے وہ جا ایک تو ہے کہ اپنے صرف جسم کی حد تک ہے کہ اس کو اپنے پسینے کی بو یا اس طرح سے یا خوشگواری کا احساس رہے، اتنا ہلکا اور معمولی تو لگایا جا سکتا ہے. لیکن ایسا کہ خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور جہاں سے وہ خاتون گزر جائیں وہ 10 منٹ تک وہاں تک وہ خوشبو ہی مہک رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ لبھانے کے معنوں میں یہ استعمال چیز ہو جائے گی اور یہ پھر مناسب نہیں ہے. حضرت امیر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت کو اپنے شوہر ہی کے لیے خوشبو لگانی چاہیے، یعنی ویسے نہیں کہ وہ ہر کس و ناقص کے لیے یا میک اپ بھی اگر کر کے جا رہی تو اپنے شوہر کے لیے کرے. جیسے میں نے بہت پہلے کبھی ایک سنایا تھا، ایران میں کوئی عورت اس طرح لپسٹک لگا کے جا رہی تھی تو راہ پہ گزرنے والا ایک آدمی نے کہا کہ بھئی مجھے آپ کے لپسٹک کا یہ شیڈ پسند نہیں. وہ خاتون بڑی ناراض ہو گئی غصے سے. تو اس نے کہا کہ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، باہر نکل کے آئی ہیں تو ہمیں دکھانے کے لیے تو آپ آئی ہیں، اب ہمیں ایک چیز نہیں پسند آ رہی تو آپ کو بتا رہے ہیں. شوہر کے لیے ہوتا تو وہیں گھر کی حد تک رکھتی ہیں اس کو. تو بہرحال اسی طریقے سے نامحرم اب صرف اپنے جسم کے لیے تو آدمی اتنی مناسب خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ اگر لگایا جائے تو یہ بھی اس حرام پہلو کے اندر آ جائے گا. اور گھر سے باہر نکل کر جانے والی خواتین ملازمت کے لیے تو وہ اس حد تک خوشبو بھی نہ لگائیں. اچھا، جو ملازمت وہ کرنے جا رہی ہیں وہ بھی خود حرام نہیں ہونی چاہیے. مثلا جناب وہ بینک کے سودی شعبوں میں ملازمت کر رہی، غیر سودی شعبے اول تو
کتنے رہے ہیں. مثلا سیکورٹی گارڈ کا, وہ عورت کو کوئی سیکورٹی گارڈ کو رکھے گا بھی نہیں, رکھے گا بھی تو ان کی نیل فائلنگ جس وقت ہو رہی ہوگی اسی دوران ہی کوئی ڈاکہ واکہ پڑ جائے گا. تو بہرحال کم سے کم یہ کہ یہ جو یعنی حرام کوئی پیشہ اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے بینک کی سودی شعبوں کی جاب, اس میں تو پورے حجاب اور تمام شرائط کی پابندی بھی ہو رہی ہو تب بھی جائز نہیں ہے وہ جاب. اسی طریقے سے مثلا ایسے کھیلوں کا انتخاب کرنا کہ جناب جس میں بے حجابی اس کے جسم کی ہو رہی ہو, جیسے پڑوسی ملک کی ایک پلیئر اس طرح سے تھی, اس پہ وہاں کے ایک شیعہ عالم نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ بھئی ہر کھیل کا ایک اپنا ایک کاسٹیوم اور چیز وہ ہوتی ہے تو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے مثلا. تو وہاں پہ بڑا ہنگامہ اس بات پہ ہوا تھا کہ بہرحال کھیل اپنی جگہ پر ہے لیکن اسلامی احکام تو اس کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ ہر کھیل کا ایک اپنا ایک لباس ہوتا ہے تو اس نے اگر وہ لباس اس میں پہنا ہوا ہے جو کہ نامکمل ہے تو اسلام اس پہ اعتراض نہ کرے. تو بہرحال ایسا بھی کوئی چیز کھیل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. یا مثلا وہ کہیں گلوکارہ بن رہی ہیں وہ, اور وہ کہیں گے جناب میرا تو جاب فلاں اس طرح سے ہے, تو جو چیز حرام ہے گانے لہوی وہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے. یا مثلا کوئی کہ جناب ان کا تو کام ہی جناب یہ ہے کہ مجسمہ سازی, اسٹیچوز بنانا, انہوں نے تو فائن آرٹس میں فلاں چیز کی ہوئی ہے. اب یہ خود ہی کام انسانی جسم کہ اس لحاظ سے یعنی زیرو کا مجسمہ بنانا یہ خود ایک حرام کام ہے. یعنی وہ کام بھی حرام نہیں ہونا چاہیے, یعنی چاہے وہ تمام شرائط کی پابندی کیوں نہ کرے. اور عورت کا ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلنا فتنہ اخلاقی کا باعث بھی نہیں ہونا چاہیے. فتنہ اخلاقی کا باعث, اب دیکھیے فتنہ اخلاقی کا باعث ہم دیکھتے ہیں کہ بہت معاشرے کے اندر ہمیں جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ کتنی فیملیز اس سے متاثر ہوئی ہیں, کتنے یہاں پر اس طرح کے کیسز آتے ہیں. مثلا وہ گئیں ٹی وی ڈراموں میں بھی نظر آتا ہے کہ جناب وہ ظاہر آ رہی ہیں وہیں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, شادی شدہ عورتیں بھی ہیں وہ بھی ان معاملات کے اندر ہو رہی ہیں. ظاہر ہے 8-8 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, گھر سے زیادہ بعض اوقات وہاں پر ان کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے, تو اخلاقی مفاسد اس کے اندر آ جاتے ہیں. ان سے بھی اپنے آپ کو اس لحاظ سے بچانا ہے. اور فتنہ اخلاقی میں یہ بھی ہے کہ بتدریج مستقبل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ شروع میں تو کسی کا بھی ارادہ نہیں ہوتا, وہ تو اپنے آدمی کہتے نہیں بھائی کوئی اس میں نہیں ہے ہوگا, کوئی میں تو جا رہی ہوں, میں تو بالکل فقہی لحاظ سے سب چیزیں ٹھیک کروں گی. لیکن وہ چیزیں بتدریج ہوتی ہیں, گریجول ہوتی ہیں. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی آغا سیستانی کے بہت سے فتاوے پیش کیے تھے کہ ولاؤ مستقبل, یعنی مستقبل ہی کے اندر کیوں نہ ہو, بتدریج ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ چند سال کے بعد یہ والی صورتحال ہو جائے. تو فتنہ اخلاقی مستقبل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس بعض اوقات کاموں کی ابتدا حلال ہوتی ہے اور انتہا حرام پہ پہنچ جاتی ہے. اور اعتبار حسن خاتمہ کو ہے, الاعتبار بالخواتین, یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا شروع میں تو بہت ہر نیت بڑی اچھی صاف پاکیزہ شفاف ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر حرام پہلو آتے چلے جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیے ایک اور بھی بات کہ بظاہر آپ کو بظاہر کیوں نہ لگے, میں اس لحاظ سے کیونکہ ہم نے بھی اداروں کے اندر جو ہے وہ ملازمت بھی کی ہے, لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ عام طور پہ مرد حضرات خواتین کے متعلق چاہے وہ بظاہر بڑے نیک ٹائپ کے افرادی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی اور وہ نیک افراد ان کے متعلق اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کم سے کم خواہ کتنی ہی نیک خواہ کتنا ہی پاکیزہ ماحول کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ ان کو اس قسم کی چیزیں اپنی شخصیت کے متعلق ایسے الفاظ چیزیں یا نازیبہ کلمات, یہ وہ افراد کے جو کہ بہت باحجاب خاتون ہیں ان کے لیے بھی اور جو بظاہر بڑے نیک نظر آنے والے ہیں ان افراد کے منہ سے بھی سننے کو ملتے ہیں. تو باہر جب جائیں گے تو دیکھیے اخلاقی مفاسد بہت ہیں. لوگوں کی بظاہر ان کو ان کی شکل سے کسی کا نیک نظر آنا یہ وہ نہیں ہے اس میں, یعنی نامحرم کی مردوں کی جو ہے وہ عورتوں کے متعلق بڑی عجیب گفتگو, کم سے کم اس چیزوں کا تو ان کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا. بلکہ یہاں تک بھی ملتا ہے, ابھی میں اس کی ان ڈیپتھ اس میں نہیں جاؤں گا مسائل میں, یقین و اطمینان ہے کہ نامحرم بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اپنے چہرے کو چھپانا بھی بعض حالات میں بعض فقہا کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنے حجاب وغیرہ کے جب مسئلے آئیں گے تو اس میں مجتہدین کا ایک اختلاف اور اس کی تھوڑی تفصیل جو ہے ہم ذکر کریں گے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے, یعنی ضرور ابھی جو آپ کو چہرہ کھولنے کی اجازت ملتی ہے وہ بھی اس صورت میں ملتی ہے چہرے پر کوئی میک اپ نہ ہو. میک اپ ہے تو چہرہ چھپانا پڑتا ہے. اور دوسری ایک کنڈیشن اور آ سکتی ہے کچھ مسائل کے تحت
کہ یقین و اطمینان ہو کہ نامحرم بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو بعض فقہا کے نزدیک چہرے کو چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو جوان خواتین ہیں ان کے بارے میں اسلام کے دیکھیں کچھ خصوصی ہدایات بھی ہیں۔ مثلا عورتوں کے نماز عید کے لیے جانا، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ جوان عورت نماز عید کے لیے نہ جائے، البتہ یہ احتیاط بوڑھی عورت کے لیے نہیں۔ تو عام طور پر خواتین جو ہیں جو ینگ ایج کے اندر ہی ملازمت وغیرہ کر رہی ہیں تو سوچیں نماز عید کے لیے تک کے لیے جانا، اس میں کیا ہے کہ عام طور پر اگر عید کا دن ہے تو کچھ نہ کچھ زینت بھی کی ہوئی ہوگی انہوں نے، تو ان کا جانا باعث فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ اس صورت میں کہ جب یہ پردے کی بھی مکمل حفاظت ہو رہی ہو تب بھی فرما رہے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ جائے، البتہ بوڑھی خواتین کے لیے یہ احتیاط نہیں ہے۔ دیکھیے نامحرموں کے لحاظ سے اگر اسلام کا عمومی احتیاط کا جو مزاج اگر دیکھیں تو کتنا اسلام نے سختی کی ہے۔ ابھی چند ایک چیزوں کی ہم نے مثال دی کہ روزانہ کی عبادت کے دوران دن و رات میں کئی بار خواتین کو عملی پردے کا سبق سکھایا جاتا ہے، حالانکہ کوئی نئی بھی اکیلے کمرے میں بھی نماز پڑھ رہی ہے تب بھی یہ اللہ کے سامنے مکمل حجاب میں رہے، بلکہ اگر کوئی نامحرم نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی نماز میں اسی انداز سے جسم چھپانے کا اس کو حکم ہے۔ فقہا کے نزدیک اگر کوئی نامحرم آواز سن رہا ہے تو عورت سے تقاضا ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی آہستہ پڑھے۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں زیادہ نہ جھکے، حالت سجدہ میں اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے، قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو ملا کر رکھے، مرد کے آگے نہ کھڑی ہو۔ اگر عورت کو معلوم ہے نامحرم بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ضروری اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپا لے۔ عورت کا نامحرم مرد سے ناز و نخرے سے یا ایسے لہجے میں بات کرنا کہ اس کے دل میں برائی کی بات پیدا ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ حتی الامکان علاج کے لیے عورت ڈاکٹر تلاش کرے۔ بعض فقہا ممیز سمجھدار نابالغ بچے سے بھی پردے کی تاکید کرتے ہیں، جیسے آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ عورت کا زیب و زینت و میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ مرد نے اگر معمول سے زائد اپنے جسم کو کھولا ہوا ہے تو عورت کو اس کو دیکھنا حرام ہے۔ مرد کے لیے عورت سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ بعض مسائل میں آتا ہے کہ جس کرسی یا صوفے یا اس کے اوپر بیٹھ کے مرد نامحرم کوئی گیا ہے اور اس کے جسم کی حدت اس میں موجود ہے تو اسی کے اوپر کراہیت رکھتا ہے۔ مثلا بعض فقہا فرمایا کرتے تھے کہ مکروہ ہے کہ اسی جگہ پہ جا کے یعنی اسلام کا ایک عمومی مزاج یہ ہے کہ نامحرموں سے اس کو دور کیا جائے، اور ان مفاسد سے اور عمومی مزاج اگر آپ دیکھیں حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی اس کو رکھا گیا۔ اور یہ کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے باہر نکلنے سے عورت کے، جب وہ جا رہی ہوتی ہے ان جگہوں کے اوپر آفیسز یا کام کرنے کے لیے، تو ان میں بہت مشکلات اس کے لیے ہوتی ہیں۔ نامحرموں سے وہاں پہ ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے۔ روایتیں میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص بھی نامحرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1000 سال دوزخ اس کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ جو عورت اپنے آپ کو دوسرے نامحرم مرد کے حوالے کرتی ہے یا روابط رکھتی ہے جن میں ہنسی مذاق اور خلاف شرع عمل ہوں، یہ عورت بھی اسی مرد کی طرح سے گناہگار ہے، اسے بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو اور مرد اسے مجبور کرے تو پھر دونوں چیزوں کا گناہ مرد کے ذمے ہوگا۔ یعنی نامحرم عورت سے مذاق کرنا یا عورت کا نامحرم سے کرنا، عموماً وہاں پر ذو معنی قسم کا مذاق، ولگر قسم کا مذاق، آج کل جتنے بھی یہ بھانڈ اور یہ جو جوکرز اور یہ کامیڈینز ایک ایک ڈرامے کے اندر 5-5 6-6 بٹھائے رکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے فحش قسم کے سب مذاق کر رہے ہوتے ہیں جس پہ سارے لوگ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ نامحرم سے اس قسم کے مذاق کرنا یہ سب جائز نہیں، اور آفس ماحول کے اندر ایسے بہت سے مذاق وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور آفس کے ماحول میں دیکھیے باقاعدہ لکھی گئی کتابیں ورکنگ وتھ شارکس، یعنی عورتوں کا وہاں پہ کام کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے شارک مچھلیاں جو بھیڑیوں کے ساتھ آپ سوچیں کہ آپ وہاں ملازمت کر رہی ہیں، وہاں ان کے بظاہر بڑا اچھا ماحول ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں اور ٹائی وائی لگا کے سارے گھوم رہے ہیں، وہ سب سامنے شارکس کے ساتھ جو ہیں وہ دانتوں کو اپنے پھیلائے ہوئے وہ سارے جو ہیں وہ عورتوں کا شکار وہاں پر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو خواتین کے لیے باقاعدہ اس موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہیں خاص، تو کس قدر ان کو ہراسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا کچھ مسائل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا ہر قسم کو تو وہ دستیاب نہیں، گاڑیاں وغیرہ کتنی بڑی ورکنگ لیڈیز کی جو جاتی ہیں ملازمت کے لیے، بسوں میں ویگنوں میں سفر کرتے ہوئے جاتی ہیں،
وہاں پہ جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں ان کے برے سلوکوں کا وہ کر رہی ہوتی ہیں. کتنے نامحرم وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک سے ایک برے قسم کے افراد, ان کی نگاہوں کا, ان کے ہاتھوں کا وہ جو ہے وہ نشانہ اس کے اندر بن رہی ہوتی ہیں. یہ بڑے مفاسد ہیں گھر سے باہر نکلنے میں. ملازمت کی جگہ پر عبادات جو ہے خواتین کی احکام کی جو رعایت یہ کرنی کتنی مشکل ہوتی ہے. یعنی اب میں ایسی ایک مثال دوں کہ ظاہر خواتین کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. نجاست کی حالت تھی, آفس کام کرنے گئی, وہاں پر نجاست کا خون آنا بند ہو گیا. اب واجب ہے اس کے اوپر کہ یہ وہ غسل کرے اور اس کے بعد اپنی عبادت انجام دے. اب ظاہر ہے یہ تو وہاں سے 5, 5:30, 6 بجے مثلا اپنے آفس سے چلے گی, گھر تک آنے تک تو قضا ہو جائے گی نماز اس کی, تو یہ قضا کر دے گی اپنا, کیا اس پہ فرق پڑتا ہے. تو یعنی اب کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اور اسی طریقے سے مثلا اب اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے ایک دن کی چاہے اگر یا تو آپ چھٹی لے کر جائیں یا اپنے دن کی تنخواہ کٹوا لیں ایک دن کی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یا یہ کہ اگر بعض اوقات چھٹی ویسے بھی طبیعت خرابی میں تو چھٹی ہو جاتی ہے نا, یہاں تو اپنی نمازوں کو بچانا ہے, لیکن نہیں شاید دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی خاتون اس طرح سے ان کا خیال رکھتی ہوں ان چیزوں کا. تو بہرحال یہ کہ یہ سب کیسے ہوگا. یا بہت سی استحاضے والی کیفیات ہوتی ہیں, استحاضہ کثیرہ بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات ایک ہی دن کے اندر 3 غسل کرنا پڑتے ہیں. وہ کہاں آفیسز کے اندر یہ سب چیزوں کی گنجائش ہے, اور ضروری نہیں کہ ایک دن یہ صورتحال چلے, کئی دنوں کے اوپر بھی محیط ہو سکتی ہے. تو کیا ہے, تو اب یہ خواتین کیا کریں گی, اپنی جاب پر ان نمازوں کو قربان کریں گی کہ بھائی یہ تو میں مجبوری ہے آ گئی میری. اسلام بہت سی چیزوں کو مجبوری نہیں سمجھتا ہے, آپ چھٹی لے کر جائیں کچھ کریں اپنے, لیکن جب بھی اسلام نے اوور آل اگر آپ دیکھیں عورت کی ماہانہ نجاست کا مسئلہ ہے, بچے کی ولادت کے اتنے مہینوں تک ہے, پھر اس کے بعد بچے کی دودھ پلائی 2 سال تک ہے, اور یعنی کتنے مسائل کا اس لحاظ سے وہ شکار رہتی ہے. تو اس کے اندر ملازمت اور جابس وغیرہ میں بہت مشکلات اس کو ہوتی ہیں. جب بھی وہ میٹرنیٹی لیوز وغیرہ جو وہاں پر کتنی بڑے زیادہ مہینوں کی جو ہے دی جاتی ہیں, کہ اصلاً عورت کا جسم سسٹم اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر ان چیزوں کے اندر جائے. تو ملازمت کی جگہوں پر عبادات کے احکام ہیں, مثلا نامحرم کے بعض جو ہر جگہ کے اوپر اس کا بھی نہیں ہوتا ہے, کہیں بیسن باہر لگا ہوا ہے اور وہیں پہ اس کو وضو کرنا ہے, نامحرم کی نگاہ اس کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہی ہے, گناہگار ہوگی, البتہ وضو ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال گناہگار ہوتی ہے. نامحرم کے سامنے اپنے مسا کے لیے اسے مثلا بال کو کھولنا پڑے گا, ہاتھ کلائی کے تک دھونے کے لیے اس کو ہاتھ وہ کرنے پڑیں گے. ہر جگہ وہ سہولیات نہیں ہوتی, حتیٰ کہ بعض اوقات باتھ رومز بھی اویلیبل ہر جگہ نہیں ہوتے, کیونکہ ہر بالکل ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر نہ سوچیے ہر جگہ کا, ہم تو کیونکہ مجموعی طور پر چیز بیان کر رہے ہیں. اچھا اب آ جائیے, ایک اور اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ملازمت کرنے والی خواتین کی تنخواہ پر کس کس کا حق ہوتا ہے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے, اتنے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں کہ شوہر سارا قبضہ کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, ساسیں بعض اوقات قبضہ کرتی ہیں, خواتین کی اپنے جو پیسے کی جو کما کے لاتی ہیں وہ اس کا بہت بڑا پورشن یا تو ان سے لے لیا جاتا ہے. تو ملازمت کرنے والی خواتین کی تنخواہ پر فقط اس کا حق ہے, بس. شوہر ایک پیسہ نہیں لے سکتا, ساس ایک پیسہ نہیں لے سکتی, کسی اور کا کوئی حق نہیں, پورا کا پورا اس کا ہے. پھر وہ خود سے اپنا ایثار کا مظاہرہ کرے, گھر چلانے کے لیے کنٹریبیوٹ کرے, وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ہے. خالی یہ نہیں بلکہ مرد کی کمائی پر کس کا حق ہے, مرد کی کمائی پر بھی صرف مرد کا حق ہے, صرف مرد کا. اس میں عورت جو ہے بیوی کہے کہ جناب میں فلاں لگژری واجب نان و نفقے کی حد تک تو ذمہ داری مرد کی ہے, لیکن اور جو ہیں وہ ذمہ داری نہیں ہے. یا مثلا مائیں یا گھر میں غیر شادی شدہ بہنیں کہتے ہیں ساری کمائی مثلا بیوی پہ لٹا دیتا ہے اور ہمیں تو کچھ بھی دیتا نہیں ہے, اور ماں کا بھی تو حق ہوتا ہے, تو فلاں. ایک ویسے ہی بیچ میں بتا دیتا ہوں, اس سے بھی مقصد کوئی غیر ضروری وہ چیز پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ نان و نفقے کے احکام کے اندر یہ آتا ہے کہ والدین کا نان و نفقہ اولاد کے اوپر اس وقت ہے, یعنی ان کا بھی واجب ہے, لیکن اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ خود غنی نہ ہو. یعنی اگر خود غنی ہے تو نان و نفقہ واجب نہیں ہے, مثلا والد اور والدہ کے پاس اپنا پیسہ ہے, اپنا وہ خرچ کر سکتے ہیں, تو اولاد کو دینا واجب نہیں ہے. لیکن بیوی اگر کروڑپتی بھی ہے تب بھی اس کا وہ کہے گی میں اپنا پیسہ نہیں خرچ کری, تب بھی نان و نفقہ اس کا مرد کے اوپر واجب ہے. حتیٰ کہ اس نے اگر ساری زندگی نہیں دیا اور مر گیا ہے تو بعض اوقات اگر وہ مطالبہ کرے تو نہ اس کے برابر اس کو پیسے بھی دینے پڑ سکتے ہیں, اس کی میراث میں سے نکال کے دینے پڑیں گے. تو مردوں کی کمائی پر مردوں ہی کا حق ہے. البتہ ایک چیز ضرور ہے
یعنی ہر شخص کی کمائی پر اس کا اپنا مکمل حق ہے, دوسرے اس پہ قبضہ نہیں جما سکتے. وہ خود سے دے دے تو اپنی ایک الگ چیز ہے, اور دوسروں کی کمائی کو زبردستی لینا یہ غصب میں آتا ہے. غصب کر لیا آپ نے. روایات میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا کیا جائے گا, پتہ نہیں شاید آگ کا بنا ہوا ٹیلا ہوگا کیا, اور ہر ایک درہم کے بدلے جو اس نے غصب کیا ہوگا 700 قبول شدہ نمازیں کاٹ کر صاحب حق کو دے دی جائیں گی. 700 قبول شدہ نمازیں فقط 1 روپے. اور اگر اس طرح سے لاکھوں روپے کسی کے مار رکھے ہوں, ساری زندگی اس کے پیسے تنخواہ کے اوپر قبضہ کرتے رہا ہو شوہر یا مثلا ساس وغیرہ یا اور دیگر رشتہ دار, تو دوسرے کی کمائی کو زبردستی لینا یہ غصب میں آتا ہے. کیا عورت نان و نفقے کے برابر شوہر کے مال سے لے سکتی ہے بغیر اجازت؟ یہ بھی بہت کیسز آتے ہیں کہ شوہر دیتا ہی نہیں ہے کوئی پیسے, اس کی واجب ضروریات کے لیے بھی نہیں دیتا. اس قسم کے معاشرے کے اندر عجیب و غریب افراد اور مرد بھی آج کل آ گئے ہیں, اور ہمیشہ سے شاید ہوں گے, لیکن اب زیادہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ دیتا ہی نہیں کچھ پیسے. تو جتنی مقدار میں واجب نان و نفقے کی حد تک ہے, اتنی مقدار میں شوہر کی اجازت کے بغیر بھی عورت لے سکتی ہے. تصویر بھی آپ کو دکھا دی ہے تاکہ یاد رہے کہ کب اس کے پرس سے پیسے اتنے نکالے جاتے ہیں. بہرحال لیکن اس میں واجب نان و نفقے کی حد تک, یعنی آسائشوں کے لیے مثلا کھانا پینا لباس یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, لیکن آپ کو غیر ضروری شاپنگز کے لیے بہت چاہیے پیسے, تو آپ نے کہا چلو اس میں سے نکال لیتے ہیں. نان و نفقے کے بھی الگ وہ ہیں, صرف یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے اس کی حد تک ہوتا ہے, بعض اوقات اس کی شان یعنی شوہر کی بھی شان اور عورت کی شان کے مطابق بھی ہوگی, جس فیملی سٹیٹس سے وہ آئی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جناب یہ 200 روپے والا جو سوٹ ہے یہ میں نے تمہیں دلا تو دیا, صدر پوشی بھی ہو رہی ہے, کوئی اس میں حجاب کی مخالفت بھی نہیں, ٹھیک ہے, نہیں, اس کی شان بھی دیکھی جائے گی. خیر, اچھا ایک چیز اور بھی اس میں بیان ضمناً کیونکہ باتیں بھی آ جاتی ہیں تو اس میں بھی بیان کر دینا چاہیے کہ ہر چیز کا جو مال ہے وہ مالک وہی شخص ہے جس نے اس کو کمایا ہے, تو اس میں منافع اصل مال کے بھی تابع ہوتا ہے. مثلا کوئی ادارہ کوئی چلا رہا ہے کوئی شخص, مثلا لوگوں نے ڈونیشن دیے, اب اس نے کہا کہ جب یہ ڈونیشن تو دیے ہیں ادارے کے لیے, تو ایسا کرتا ہوں میں اپنے اس میں رکھ لیتا ہوں اس کو بینک اکاؤنٹ میں, اور اس میں جو پروفٹ آئے گا وہ کھاتا رہوں گا, اور مال تو اصلاً محفوظ ہے نا, اس میں تو میں نے کوئی چیز نہیں کی. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ مال جو ہے وہ منافع جو ہے اصل مال کے تابع ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے اس کو لے کے بینک کے اندر رکھ دیا اور اس سے جو منافع بھی آ رہا ہے تب بھی وہ اسی ادارے کا ہی ہے. وہ شخص جس نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھا ہے وہ اس سے نہیں اس کو نہیں لے سکتا وہ. تو بہرحال جو اصل جو مالک ہے اس مال کا جو کمائی کر رہا ہے وہ اسی کا ہی حق ہے, سوائے کہ چند ایک مستثنیات یہ جو واجب نان و نفقہ نہیں دے رہا تھا. تو عورت اپنی کمائی کو کہاں خرچ کرے, تو وہ اپنی کمائی کو جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے. مرد کو اصلاً پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے, وہ چاہے تو اپنے غریب والدین کو یا اپنے غریب بہن بھائیوں کی امداد بھی اس سے کر سکتی ہے, بلکہ مرد کو بھی حکم ہے کہ جو جیب خرچ اس کو وہ دیتا ہے اس کے متعلق وہ اس طرح سے اس کو دے کہ اس سے کچھ پوچھے نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل نگرانی رکھ رہا ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بینک سے کچھ بھی چیز نکالے گی تو اس کی ایک ایک چیز علم میں ایک ایک چیز شوہر اس کی پکڑ رہا ہے, اس وجہ سے کہ اس سے وہ اغماس کرے, اب نظر اندازی سے کام لے. کیونکہ عورت بہت سارے اس طرح کے اپنے رشتہ داروں ان کو بھی دینا چاہتی ہے اپنے جیب خرچ میں سے, یا کسی شوہر کے مال سے نکال کے نہیں دے سکتی اس کی اجازت کے بغیر, لیکن جو اس کی اپنی ملکیت قرار پا گئے ہیں وہ اس طرح سے شوہر آنکھیں بند کرے اس کی طرف سے کہ وہ پھر وہ یعنی اس سے کچھ پوچھے نہیں کہ وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اچھا تم نے اپنے بھائی کو دیا, والد کو دیا, جو جس کو وہ جہاں چاہے اس کو اپنے خرچ کر سکتی ہے, اس کو اختیار ہے. دیکھیے جو باہر نکل کے جو یہ مسائل ہیں نا, یہ اور مردوں نے اصلاً عورتوں کو اس سلسلے میں کافی بیوقوف بنایا ہے کہ آپ بالکل برابر ہیں اور آپ باہر نکل کے کام کریں. ڈرامے بھی اس کے اوپر بنائے جاتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد خواتین کی ان لوگوں مردوں کے بیوقوف بنانے کے چکر میں آ گئی ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا عورتیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی گھروں میں اسی طرح سے رہا کرتی تھیں, لیکن جب صنعتی انقلاب آیا, انڈسٹریلائزیشن وغیرہ شروع ہوئی, تو بہت ہی چیپ قسم کی جو لیبر ہے اس میں عورتیں جو ہیں, دیکھیے عام طور پہ عورتوں کو ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فراڈ اور مختلف دیانت داری سے اپنا کام کرتی ہیں. یعنی ایک اچھی خصوصیت ہے کہ عورتیں جس جگہ پہ ہوتی ہیں دیانت داری سے کام کرتی ہیں, مردوں کی نسبت ذرا کم پیسوں پر بھی ان کو رکھ لیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں جب نیا نیا صنعتی انقلاب آیا تو عورتوں کو بڑے پرکشش وہ دیے گئے کہ دیکھیے آپ آئیں یہاں پر کام کریں, اور اداروں کے اندر اور کارخانوں کے اندر ان کو لگایا گیا.
اور کہا گیا کہ جناب دیکھیں جی ڈی پی اتنا بڑھ جاتا ہے, ورکنگ وومن بھی اگر ہوں گی تو ملک کی مادی ترقی کتنی زیادہ ہوگی. یعنی یہ لوگوں کی مادی ترقی اور اس کے لیے آپ اپنی پوری روحانی ترقی اور گھر کو برباد کر دیں. اگر اپنی اس جگہ تمام ضرورت ہے آپ کو اور تمام شرائط کی پاسداری ہو رہی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام کو پھر اعتراض نہیں ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے معاشرے میں. 99.99 دیکھنے میں جائیں تو آپ ان چیزوں کی پاسداری کرتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. تو اگر لوگ آپ کو یہ اس کا دلاتے ہیں احساس کہ دیکھیے اس طرح سے, اور آپ نے خود ہی دیکھا, ابھی ہم نے بات ذکر کی تھی کہ باحجاب اور اچھے حجاب کی حامل خواتین کے لیے مواقع بہت کم ہیں, بہت کم ہے. خواتین کو عام طور پہ دیکھیے اس طرح کی جو ہے وہ ملازمتیں جو عام طور پر بہت دی جاتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو پبلک ڈیلنگ والی ہوتی ہیں, لوگ لبھانے کے لیے ان کو ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وہ فون پہ جو وہ کون سی وہ کال سینٹر وغیرہ پہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی آوازوں کے ٹیسٹ لے کے وہ بڑی لبھاتی ہیں, اور وہ جب آدمی وہاں پر پہنچتا ہے, جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے بینکوں کے جو کہ آپ ہم سے لون لیں, ہماری انشورنس پالیسی, کوئی خاتون بڑی مترنم قسم کی آواز میں رکھی ہوتی ہیں. لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم بینک پہنچتے ہیں تو ایک موٹی مونچھوں والا کوئی آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یعنی ان کو لبھا کے وہاں پر لایا جاتا ہے اس طرح سے, پھر وہاں پہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تو بہرحال عورتوں کو دی جانے والی جو ملازمتوں کی عمومی نوعیت اسی طرح کی ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ آپ کہیں میں کالے رنگ کی چادر پہن کر آؤں گی اور جناب کوئی میک اپ نہیں ہوگا, لباس میں وہ نہیں ہوگا, میں سب پاسداری کروں گی, آپ کو جاب دی نہیں جائے گی. بلکہ آپ پہن کے جائیں گی تو کہیں گی کس قسم کا لباس آپ پہن کے آ رہی ہیں, ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے اور وغیرہ. تو یہ عموماً یہ ہوتا ہے. جب یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں عورتوں کے ذاتی امور کے علاوہ دیگر کام اس کے سپرد نہ کرو, کیونکہ عورت ایک پھول ہے, کوئی پہلوان نہیں ہے. المرأۃ ریحانۃ ولیس بقہرمانۃ, عورت ایک پھول ہے, کوئی پہلوان نہیں ہے جس سے آپ اس طرح کی جو ہے وہ کام لے رہے ہوں. دیکھیے عورت کی ملازمت کے گھریلو زندگی پر اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں. ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے, یہ جو اپنے کام چھوڑ کر یہ باہر گئی ہوئی, اس کے اپنے گھر کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے. اور یہ اتنے سارے کام گویا آپ اس سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں خواتین سے, اتنے زیادہ کام کہ جناب وہ پڑھائی بھی کرے اور گھر میں آ کر گھرداری بھی کرے اور شوہرداری بھی کرے اور بچے بھی سنبھالے اور ساس سسر کو بھی کھانے پرووائڈ کرے اور برتن اور فلاں اور یہ سب بھی دھوئے اور کپڑے بھی دھوئے اور اتنے سارے, اور ملازمت بھی اس کے ساتھ جا کر کرے. یعنی ورکنگ لیڈی کو کہا جاتا ہے نا کہ ورکنگ لیڈی مسٹ تھنک لائک اے مین, یعنی اس سے توقع یہ کی جاتی کہ وہ اگر کام بھی کرنے آ رہی ہے تو مرد کی طرح سے سوچے, ایکٹ لائک اے لیڈی. اب مردانہ کام لے رہے ہیں اور پھر توقع کرتے نہیں, اس کو اپنی نسوانیت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لک لائک ینگ گرل, یعنی وہ دیکھنے میں بالکل جو ہے وہ جوان لڑکی نظر آئے, لیکن کیا ہے ورک لائک اے ہارس, لیکن گھوڑے کی طرح سے اس کو کام کر رہے ہیں. یعنی اتنے سارے آپ شخصیت کے پہلو کیسے آپ اپنے اندر لے کر آئیں. تو یعنی کہا جاتا ہے کہ جب بھی عورت کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے, تربیت اولاد میں بھی میں نے لیکچرز میں بات کہی تھی, چلیں ابھی خواتین کے لیے کہ تمام چیزیں عورت کو سے توقع کی جاتی ہیں, ایک چیز فراموش کر دی جاتی ہے اور وہ ہے اس کا عورت ہونا. وہ صنف نازک ہے, وہی جو مولانا نے کہا کہ وہ کوئی پہلوان نہیں ہے, وہ صنف نازک ہے, اور اس سے اس قسم کی چیز جو ہے وہ لی جا رہی. وہ جو کہا جاتا ہے نا, وہ بول اور جو بیل اور ایک ڈونکی کا جو آپس میں ہوا تھا کہ بیل بیچارہ پورے دن کولو میں جوتا رہتا تھا, تو ایک گدھے نے دیکھا تو گدھے نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ بلا وجہ اتنی محنت کرتے ہو, تم جو ہے نا بیمار بن جاؤ. بیل نے کو بات سمجھ میں آ گئی, بیمار بن گیا تو مالک نے بیل کو تو کنارے پہ الگ کر دیا, اس گدھے کو لے کے بیل کی جگہ پہ جوڑ دیا اور وہ سارا کام گدھے کو کرنا پڑ گیا. تو یہی والی چیزیں کہ بھائی یہ مردوں والے کام تھے, آپ کے لیے دیگر اتنے سارے کام تھے, آپ نے مردوں والے کام یعنی وہ بیل کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا. خدا نخواستہ یہ گدھا نہیں کہا جا رہا ہے آپ کو, لیکن یہ کہ گویا آپ نے ان کے بھی کام اپنے ذمہ لے لی. گھر کے کام تو تھے ہی تھے, اس میں آپ کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دی گئی. وہ ویسی توقع شوہر کو ہوتی ہے کہ جب وہ بھی تھکے آ رہے ہیں تو تب بھی آپ سے ہی توقعات ان کی ہوتی ہیں کہ کھانے بھی پکا کے دیں گی یا جو اور. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ نے خود اپنے ذمے اس طرح سے لے لیا ہے. تو یہ خواتین جو ہیں اس انداز سے یہ ظاہر ہے نچڑی ہوئی, جب وہاں سے تھکی ہاری, صنف نازک بھی ہیں, مرد وہاں سے تھکے ہارے آتے ہیں اور کسی ایک کام کو ہل کر پانی بھی نہیں پیتے ہیں, وہ
تو آپ کے لیے کتنی مشکلات ہیں اس صنف نازک میں. آپ نے کیوں اپنے ذمے جو ہے اس قسم کی چیزیں لے لی؟ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے قوم کی باحجاب خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا آپ علم حاصل کیجئے, خود کو اخلاقی اعمال سے آراستہ کیجئے, آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے جس پہ عالی مرتبہ جوانوں کی تربیت ہونا ہے. یعنی آپ کو فل ٹائم اس کے اوپر ایک فل ٹائم کام کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ صرف چند پیسوں کمانے کے لیے آپ جو نکل جائیں, پوری نسلوں کی تربیت جو ہے اس کے اوپر ہونی ہے. اور مولا کائنات نے اپنے وصیت نامے میں محمد حنفیہ کو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اب دیکھیے عورتوں کے لیے کس قدر مولا نے خیال رکھا ہے. کوئی زوجہ کے حقوق بیان کرتے ہوئے محمد حنفیہ کو فرمایا تھا کہ زندگی کے امور کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور بیوی کو ان کے شخصی اور ذاتی امور سے مربوط کاموں کے علاوہ کسی چیز کی مسئولیت اور ذمہ داری نہ دو. یہ کام ان کی شادابی, خوشحالی, زیبائی, حسن و جمال کی بقا میں بہت مؤثر اور مفید ہے. اس لیے کہ عورت جسمانی طور پر کمزور ہے, وہ زیادہ سختیوں اور ذمہ داریوں کی متحمل نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی مثال پھولوں کی طرح ہے. جس طرح پھولوں کی لطافت, خوشبو اور زیبائی اس کے خیال رکھنے میں ہے, عورت کی زیبائی, شادابی, حسن و جمال بھی اس کے خیال رکھنے میں ہے. عورت پہلوانوں کی طرح نہیں ہے, بس عورت کے ساتھ خوش اسلوبی, مدارات, خوش اخلاقی, انتہائی نرمی, پیار و محبت سے پیش آؤ تاکہ تمہاری زندگی میں صفا, پاکیزگی اور زندگی کی تمام تر خوشیاں باقی رہیں. کتنا زبردست خطاب, کتنا زبردست وصیت نامے میں محمد حنفیہ کو عورتوں سے متعلق باتیں کہی گئیں. اور مرد اس میں مجبور کر رہے ہیں جاؤ باہر جا کر کام کرو, اپنی زندگی کی ساری لطافتیں ختم کریں, صرف چند کوڑیاں کما کے وہاں سے لے آئے, اور وہ جو چیز ختم بھی نہیں ہوتی اس کے بعد مزید کی خواہش ہوتی ہے تو اس میں جھونکتے چلے جاتے ہیں اپنی پوری فیملی کو بھی. تو بہرحال اس کے اندر یہ بات دماغ میں رکھیے کہ گھر کا محاذ اگر کبھی بھی کوئی خاتون جو ہے اس لحاظ سے چھوڑیں گی تو یہ بات دماغ میں رہنی چاہیے کہ خانہ خالی رہا دیومی گیرد, یعنی اگر گھر خالی ہوتا ہے نا تو اس میں بھوت پریت دیو بسیرا کر لیتے ہیں وہاں آ کر. تو اپنے محاذ کو بالکل جو ہے اس انداز سے نہیں چھوڑنا ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ ایک شائستہ عورت اگر کوئی ہے, نیک عورت, اس کو 1000 برے مرد بھی اس کو برا نہیں کر سکتے, لیکن ایک بری عورت اگر ہو جائے تو وہ 1000 نیک افراد کو بڑے آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکتی ہے. اسلام نے ان تمام چیزوں کا بہت خیال رکھا ہے اور اس کو پورا فوکس دیا ہے کہ گھر کا محاذ اتنا بڑا ہے, کچھ نہیں تو وہ اپنے گھر میں اگر غیر شادی شدہ بھی ہے اپنے بھائیوں کی تربیت کرے, اپنے جو ہے نا بہنوں کی تربیت کرے, اپنے سے چھوٹوں کی, والدین کی خدمت کرے, ان کا ہاتھ بٹائے, گھر میں رہتے ہوئے علم حاصل کرے, تبلیغات دین کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے. اگر کچھ وقت اس کے پاس بچ رہا ہے, اس کے پاس پیسے کی فی الحال کوئی ایسی بڑی تنگی نہیں ہے اس کے پاس, تو کیوں اپنے آپ کو, کہ اس کو فوراً دماغ میں کیا آتا ہے کہ میں بس جاب کروں. کسی بھی آپ جائیں یونیورسٹی وغیرہ کے اندر, اس کو پوچھیں کہ تم یہاں پڑھنے کیوں آئی ہو, تو فوراً آپ انٹرویو بھی لیں, وہ کہے گی تاکہ ہم یہ جاب کریں, ہمیں اچھی جاب مل جائے. اور کتنی پرابلمز اس کے بعد اب یہ کتنی آ رہی ہیں کہ یعنی طلاقیں بے تحاشا بڑھتی چلی جا رہی ہیں, عورتیں ان کی شادیاں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں, کہ اخلاقی مفاسد کا ایک طوفان ہے. اگر آدمی بالکل کبوتر کی طرح سے وہی اپنے زمین کے اندر منہ دے کے خطرے کا نشاندہی اپنے دیکھے نہیں اور معاشرے کے اندر سے چیزیں نظر نہ آئیں, بس صرف وہ ایک مادی مقصد کو جی ڈی پی اور فلاں اور گروتھ ریٹ اور اس قسم کی باتوں سے, اور ٹی وی ٹاک شوز کے اندر ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے سامری بلائے جاتے ہیں جو اپنے چکنی چپڑی باتوں سے خواتین کو جو ہے وہ مسمرائز کرتے ہیں, ان کو گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں. ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں آپ کو, لگژری لائف سٹائل, یہ وہ, عورتیں اتنے بہترین لباسوں کے اندر. تو ہر عورت کی تمام دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو. ظاہر شوہر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ سوچتی ہے پھر مجھے باہر نکل کے یہ والا کام کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کتنے اس میں مفاسد ہیں, کتنے سوشل ایشوز ہیں, کتنے حجاب کے مسئلے ہیں, کتنی مستقبل میں پیش آنے والے مفاسد ہیں. تو یہ گھر سے باہر نکلنے والی خاتون کو یہ سب مفسدے, ان چند کوڑیوں کو جو وہ کما کر لے کر آئے گی, کتنا بھی کما کے لے کے آئے گی, اس کی کوئی ایسی ورتھ نہیں ہے اس مقابلے میں جو اتنی بڑی بڑی چیزیں وہ اپنے ہاتھ سے کھو دے گی. کتنے آپ نے ثواب سنے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. بچے جو ہیں وہ بھی کچھ عرصے بعد وہ اس کے ہاتھ سے نکل ہی جاتے ہیں. بچے ذرا سے بڑے ہونے لگتے ہیں, ان کو پھر کوئی خاطر خواہ ماں باپ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی, تو ان کی ساری زندگی وہ ابتدائی زمانہ وہ جو اس نے اپنے ملازمتوں کی نظر کر دیا. تو بہرحال لب نباب اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ان تمام شرطوں کی, اپنے حجاب کی, عفت کی, وقار کی,
اور اپنے گھر اور خانوادے کی کوئی قربانی اس کو نہ دینی پڑے تو پھر وہ عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ معاشرے میں کہاں شرطیں پیدا کرنے والی ایسی خواتین جو ہیں، جو ان تمام شرطوں کو پورا کرنے والی خواتین ہمیں تو معاشرے میں نظر نہیں آتی. کسی نہ کسی بڑے مفسدے کا وہ شکار ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں، وہ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں. تو بہرحال ہاں جن شعبوں کے اندر واقعتاً ضرورت ہے ان میں چاہیں وہ ضرور اس کے اندر آئیں جو ہم نے شروع میں گنوائے ان کو، اس میں ضرور جائیں، لیکن ان تمام شرطوں کی بھی پاسداری کے ساتھ جو یہ بعد میں ذکر ہوئی. تو یہ ایک بہت اہم ایک لحاظ سے ایک موضوع تھا. تو ظاہر فقہی احکام کے ساتھ اخلاقی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز کو بھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ بار جو ایک نئے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کریں گے. اس کے بعد ایک اور دوسرا لیکچر بھی آپ لوگوں کا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.